اس کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ کے دوران حوالہ جات کو تسلسل اور روانی برقرار رکھنے کے لیے نظر انداز کیا گیا ہے۔ حوالہ جات کے لیے مطبوعہ کتاب ملاحظہ کیجیے۔ یہ کتاب readmaududi.com پر PDF کی صورت میں بھی دستیاب ہے۔ یہ کتاب جماعت اسلامی کراچی کے شعبہ سوشل میڈیا نے دعوتی مقصد کے لیے ریکارڈ کی ہے۔ سید مودودی کی دیگر کتب کے لیے ہماری ویب سائٹ readmaududi.com ملاحظہ کیجیے۔ باب پنجم، خلافت اور ملوکیت کا فرق۔ اس سے پہلے ان صفحات میں ہم تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر چکے ہیں کہ خلافت کس طرح کن مراحل سے گزری ہوئی آخر کار ملوکیت میں تبدیل ہوئی۔ اس رودات کے مطالعے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کا خلافت راشدہ جیسے بے نظیر مثالی نظام کی نعمت سے محروم ہو جانا کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا جو اچانک بلا سبب رونما ہو گیا ہو، بلکہ اس کے کچھ اسباب تھے اور وہ بتدریج امت کو دھکیلتے ہوئے خلافت سے ملوکیت کی طرف لے گئے۔ اس المناک تغیر کے دوران میں جتنے مراحل پیش آئے ان میں سے ہر مرحلے پر اس کو روکنے کے امکانات موجود تھے، مگر امت کی اور درحقیقت پوری نوع انسانی کی یہ بدقسمتی تھی کہ تغیر کے اسباب بہت زیادہ طاقتور ثابت ہوئے، حتیٰ کہ ان امکانات میں سے کسی ایک کا فائدہ بھی نہ اٹھایا جا سکا۔ اب ہمیں اس سوال پر بحث کرنی ہے کہ خلافت اور ملوکیت کے درمیان اصل فرق کیا تھا۔ ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کے آ جانے سے حقیقت میں کیا تغیر واقع ہوا اور اس کے کیا اثرات مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر مترتب ہوئے۔ نمبر 1، تقرر خلیفہ کے دستور میں تبدیلی۔ اولین بنیادی تبدیلی اس دستوری قاعدے میں ہوئی جس کے مطابق کسی شخص کو امت کا سربراہ بنایا جاتا تھا۔ خلافت راشدہ میں وہ قاعدہ یہ تھا کہ کوئی شخص خود خلافت حاصل کرنے کے لیے نہ اٹھے اور اپنی سعی و تدبیر سے برسر اقتدار نہ آئے، بلکہ لوگ جس کو امت کی سربراہی کے لیے موزوں سمجھیں اپنے مشورے سے اقتدار اس کے سپرد کر دیں۔ بیعت اقتدار کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کا سبب ہو۔ بیعت حاصل ہونے میں آدمی کی اپنی کسی کوشش یا سازش کا قطعاً کوئی دخل نہ ہو۔ لوگ بیعت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری طرح آزاد ہوں، اور جب تک کسی کو لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے بیعت حاصل نہ ہو جائے وہ برسر اقتدار نہ آئے۔ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی خود خلافت لینے کی برائے نام بھی کوشش نہ کی تھی، بلکہ خلافت ان کو دی گئی تب انہوں نے اس کو لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر کوئی شخص زیادہ سے زیادہ کچھ کہہ سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خلافت کے لیے احق سمجھتے تھے، لیکن کسی قابل اعتبار تاریخی روایت سے ان کے متعلق یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ انہوں نے خلافت حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی درجے میں کوئی ادنا سی کوشش بھی کی ہو، لہٰذا ان کا محض اپنے آپ کو احق سمجھنا اس قاعدے کے خلاف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ در حقیقت چاروں خلفاء اس معاملے میں بالکل یکساں تھے کہ ان کی خلافت دی ہوئی خلافت تھی، نہ کہ لی ہوئی خلافت۔ ملوکیت کا آغاز اسی قاعدے کی تبدیلی سے ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اس نوعیت کی خلافت نہ تھی کہ مسلمانوں کے بنانے سے وہ خلیفہ بنے ہوں، اور اگر مسلمان ایسا کرنے پر راضی نہ ہوتے تو وہ نہ بنتے۔ وہ بہرحال خلیفہ ہونا چاہتے تھے، انہوں نے لڑ کر خلافت حاصل کی۔ مسلمانوں کے راضی ہونے پر ان کی خلافت کا انحصار نہ تھا۔ لوگوں نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا، وہ خود اپنے زور سے خلیفہ بنے، اور جب وہ خلیفہ بن گئے تو لوگوں کے لیے بیعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اس وقت اگر ان سے بیعت نہ کی جاتی تو اس کا نتیجہ یہ نہ ہوتا کہ وہ اپنے حاصل کردہ منصب سے ہٹ جاتے، بلکہ اس کے معنی خونریزی و بدنظمی کے تھے جسے امن اور نظم پر ترجیح نہیں دی جا سکتی تھی۔ اسی لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستبرداری یعنی ربیع الاول 41 ہجری کے بعد تمام صحابہ و تابعین اور صلحائے امت نے ان کی بیعت پر اتفاق کیا اور اس کو عام الجماعت اس بنا پر قرار دیا کہ کم از کم باہمی خانہ جنگی تو ختم ہوئی۔ حضرت معاویہ خود بھی اس پوزیشن کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اپنے زمانہ خلافت کے آغاز میں انہوں نے مدینہ طیبہ میں تقریر کرتے ہوئے خود فرمایا، باخدا میں تمہاری حکومت کے زمام کار اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس بات سے ناواقف نہ تھا کہ تم میرے برسر اقتدار آنے سے خوش نہیں ہو اور اسے پسند نہیں کرتے۔ اس معاملے میں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے میں خوب جانتا ہوں، مگر میں نے اپنی اس تلوار کے زور سے تم کو مغلوب کر کے اسے لیا ہے۔
اب اگر تم یہ دیکھو کہ میں تمہارا حق پورا پورا ادا نہیں کر رہا ہوں تو تھوڑے پر مجھ سے راضی رہو۔ اس طرح جس تغیر کی ابتدا ہوئی تھی، یزید کی ولی عہدی کے بعد سے وہ ایسا مستحکم ہوا کہ موجودہ صدی میں مصطفیٰ کمال کے الغائے خلافت تک ایک دن کے لیے بھی اس میں تزلزل واقع نہ ہوا۔ اس سے جبری بیعت اور خاندانوں کی موروثی بادشاہت کا ایک مستقل طریقہ چل پڑا۔ اس کے بعد سے آج تک مسلمانوں کو انتخابی خلافت کی طرف پلٹنے کا کوئی موقع نصیب نہ ہو سکا۔ لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت سے برسرے اقتدار آتے رہے۔ بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کے بجائے اقتدار سے بیعت حاصل ہونے لگی۔ بیعت کرنے یا نہ کرنے میں مسلمان آزاد نہ رہے۔ بیعت کا حاصل ہونا اقتدار پر قابض ہونے اور قابض رہنے کے لیے شرط نہ رہا۔ لوگوں کی اول تو یہ مجال نہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آیا ہوا تھا اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے، لیکن اگر وہ بیعت نہ بھی کرتے تو اس کا نتیجہ ہرگز یہ نہ ہونا تھا کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا ہو وہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے ہٹ جائے۔ یہاں یہ بحث بالکل غیر متعلق ہے کہ مسلمانوں کی آزادانہ مشاورت کے بغیر جو خلافت یا امارت بزور قائم ہو گئی ہو وہ آئینی طور پر منعقد ہو جاتی ہے یا نہیں۔ اصل سوال منعقد ہونے یا نہ ہونے کا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اسلام میں نصب خلافت کا صحیح طریقہ آیا وہ ہے جس سے خلفائے راشدین خلیفہ ہوئے، یا وہ جس سے حضرت معاویہ اور ان کے بعد کے لوگ خلیفہ بنے۔ ایک طریقہ کسی کام کے کرنے کا وہ ہے جس کی اسلام نے ہم کو ہدایت دی ہے، دوسرا طریقہ اسی کام کے کرنے کا وہ ہے جس کے مطابق اگر وہ کام کر ڈالا جائے تو اسلام اسے برداشت کر لینے کی ہمیں صرف اس لیے تلقین کرتا ہے کہ اسے مٹانے اور بدلنے کی کوشش کہیں اس سے بھی زیادہ بدتر حالات پیدا نہ کر دے۔ بڑا ظلم کرے گا وہ شخص جو ان دونوں کو ایک درجے میں رکھ دے اور دعویٰ کرے کہ اسلام میں یہ دونوں طریقے یکساں جائز ہیں۔ ایک محض جائز نہیں بلکہ عین مطلوب ہے، دوسرا اگر جائز ہے تو قابل برداشت ہونے کی حیثیت سے ہے، نہ کہ پسندیدہ اور مطلوب ہونے کی حیثیت سے۔ نمبر 2، خلفاء کے طرز زندگی میں تبدیلی۔ دوسری نمایاں تبدیلی یہ تھی کہ دور ملوکیت کے آغاز ہی سے بادشاہ قسم کے خلفاء نے قیصر و کسریٰ کا سا طرز زندگی اختیار کر لیا اور اس طریقے کو چھوڑ دیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین زندگی بسر کرتے تھے۔ انہوں نے شاہی محلات میں رہنا شروع کر دیا، شاہی حرص ان کے محلوں کی حفاظت کرنے اور ان کے جلوہ میں چلنے لگے، حاجب و دربان ان کے اور عوام کے درمیان حائل ہو گئے، رعیت کا براہ راست ان تک پہنچنا اور ان کا خود رعیت کے درمیان رہنا سہنا اور چلنا پھرنا بند ہو گیا۔ اپنی رعیت کے حالات معلوم کرنے کے لیے وہ اپنے ماتحت کار پردازوں کے محتاج ہو گئے جن کے ذریعے سے کبھی کسی حکومت کو بھی صحیح صورت احوال کا علم نہیں ہو سکا ہے، اور رعیت کے لیے بھی یہ ممکن نہ رہا کہ بلا توسط ان تک اپنی حاجات اور شکایات لے کر جا سکیں۔ یہ طرز حکومت اس طرز کے بالکل برعکس تھا جس پر خلفائے راشدین حکومت کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ عوام کے درمیان رہے، جہاں ہر شخص ان سے آزادی کے ساتھ مل سکتا تھا۔ وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہر شخص ان کا دامن پکڑ سکتا تھا۔ وہ پانچوں وقت عوام کے ساتھ انہی کی صفوں میں نمازیں پڑھتے تھے اور جمعے کے خطبوں میں ذکر اللہ اور تعلیم دین کے ساتھ ساتھ اپنی حکومت کی پالیسی سے بھی عوام کو آگاہ کرتے تھے اور اپنی ذات اور اپنی حکومت کے خلاف عوام کے ہر اعتراض کی جواب دہی بھی کرتے تھے۔ اس طریقے کو حضرت علی نے کوفے میں اپنی جان کا خطرہ مول لے کر بھی آخر وقت تک نبھایا، لیکن ملوکیت کا دور شروع ہوتے ہی اس نمونے کو چھوڑ کر روم و ایران کے بادشاہوں کا نمونہ اختیار کر لیا گیا۔ اس تبدیلی کی ابتدا حضرت معاویہ کے زمانے میں ہو چکی تھی، بعد میں یہ برابر بڑھتی ہی چلی گئی۔ نمبر 3، بیت المال کی حیثیت میں تبدیلی۔ تیسری اہم تبدیلی بیت المال کے متعلق خلفاء کے طرز عمل میں رونما ہوئی۔ بیت المال کا اسلامی تصور یہ تھا کہ وہ خلیفہ اور اس کی حکومت کے پاس خدا اور خلق کی امانت ہے جس میں کسی کو منمانے طریقے پر تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ خلیفہ نہ اس کے اندر قانون کے خلاف کوئی چیز داخل کر سکتا ہے، نہ قانون کے خلاف اس میں سے کچھ خرچ کر سکتا ہے۔ وہ ایک ایک پائی کی آمد اور خرچ کے لیے جواب دہ ہے، اور اپنی ذات کے لیے وہ صرف اتنی تنخواہ لینے کا حقدار ہے جتنی ایک اوسط درجے کی زندگی بسر کرنے کے لیے کافی ہے۔
دور ملوکیت میں بیت المال کا یہ تصور اس تصور سے بدل گیا کہ خزانہ بادشاہ اور شاہی خاندان کی ملک ہے، رعیت بادشاہ کی محض باج گزار ہے اور کسی کو حکومت سے حساب پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ اس دور میں بادشاہوں اور شہزادوں کی بلکہ ان کے گورنروں اور سپہ سالاروں تک کی زندگی جس شان سے بسر ہوتی تھی وہ بیت المال میں بیجا تصرف کے بغیر کسی طرح ممکن نہ تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں جب شہزادوں اور امرا کی ناجائز املاک کا محاسبہ کیا، اس وقت انہوں نے خود اپنی 40,000 دینار سالانہ کی جائیداد جو انہیں اپنے والد عبدالعزیز بن مروان سے میراث میں ملی تھی، بیت المال کو واپس کی۔ اس جائیداد میں فدق بھی شامل تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام خلفاء کے زمانے میں بیت المال کی ملک رہا تھا، اور حضرت ابو بکر نے اسے حضور کی میراث میں آپ کی صاحبزادی تک کو دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر مروان بن الحکم نے اپنے زمانہ خلافت میں اسے اپنی ملک اور اپنی اولاد کی میراث بنا لیا۔ یہ تو تھا بیت المال سے خرچ کے معاملے میں ان حکمرانوں کا طرز عمل۔ اب بیت المال کی آمدنی کو دیکھیے تو نظر آتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی حلال و حرام کی تمیز ان کے ہاں اٹھتی چلی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک فرمان میں ان ناجائز ٹیکسوں کی ایک فہرست دی ہے جو ان کے پیش رو شاہان بنی امیہ کے زمانے میں رعایا سے وصول کیے جاتے تھے۔ اس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے بیت المال کی آمدنی کے بارے میں شریعت کے قواعد کو کس بری طرح توڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ جو غیر مسلم اسلام قبول کر لیتے تھے ان پر بھی اس بہانے جزیہ لگا دیا جاتا تھا کہ یہ محض جزیے سے بچنے کے لیے ایمان لا رہے ہیں، حالانکہ اصل وجہ اس فعل کی یہ تھی کہ اشاعت اسلام سے ان کو بیت المال کی آمدنی کم ہو جانے کا خطرہ تھا۔ ابن اسیر کی روایت ہے کہ حجاج بن یوسف یعنی عراق کے وائسرائے کو اس کے عاملوں نے لکھا کہ ذمی کثرت سے مسلمان ہو کر بصرہ و کوفہ میں آباد ہو رہے ہیں اور اس سے جزیہ و خراج کی آمدنی گھٹ رہی ہے۔ اس پر حجاج نے فرمان جاری کیا کہ ان لوگوں کو شہروں سے نکالا جائے اور ان پر حسب سابق جزیہ لگایا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں جب یہ نو مسلم بصرہ و کوفہ سے نکالے جا رہے تھے تو وہ یا محمدہ پکار پکار کر روتے جاتے تھے اور ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جا کر اس ظلم پر فریاد کریں۔ اس صورتحال پر بصرہ و کوفہ کے علماء و فقہ چیخ اٹھے، اور جب یہ نو مسلم روتے پیٹتے شہروں سے نکلے تو علماء و فقہ بھی ان کے ساتھ روتے جاتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے تو خراسان سے ایک وفد نے آ کر ان سے شکایت کی کہ ہزارہ آدمی جو مسلمان ہوئے تھے سب پر جزیہ لگا دیا گیا ہے، اور گورنر کے تعصب کا یہ حال ہے کہ وہ اعلانیہ کہتا ہے، اپنی قوم کا ایک آدمی مجھے دوسرے 100 آدمیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت موصوف نے الجرح بن عبداللہ الحکمی کو خراسان کی گورنری سے معزول کیا اور اپنے فرمان میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی بنا کر بھیجا تھا، نہ کہ تحصیلدار۔ نمبر 4، آزادی اظہار رائے کا خاتمہ۔ اس دور کے تغیرات میں سے ایک اور اہم تغیر یہ تھا کہ مسلمانوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آزادی سلب کر لی گئی، حالانکہ اسلام نے اسے مسلمانوں کا صرف حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا، اور اسلامی معاشرت و ریاست کا صحیح راستے پر چلنا اس پر منحصر تھا کہ قوم کا ضمیر زندہ اور اس کے افراد کی زبانیں آزاد ہوں، ہر غلط کام پر وہ بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور حق بات برملا کہہ سکیں۔ خلافت راشدہ میں لوگوں کی یہ آزادی پوری طرح محفوظ تھی۔ خلفائے راشدین اس کی نہ صرف اجازت دیتے تھے بلکہ اس پر لوگوں کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں حق بات کہنے والے ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں، تعریف و تحسین سے نوازے جاتے تھے، اور تنقید کرنے والوں کو دبایا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کو معقول جواب دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن دور ملوکیت میں ضمیروں پر قفل چڑھا دیے گئے اور زبانیں بند کر دی گئیں۔ اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ منہ کھولو تو تعریف کے لیے کھولو ورنہ چپ رہو، اور اگر تمہارا ضمیر ایسے ہی زوردار ہے کہ تم حق گوئی سے باز نہیں رہ سکتے تو قید اور قتل اور کوڑوں کی مار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ جو لوگ بھی اس دور میں حق بولنے اور غلط کاریوں پر ٹوکنے سے باز نہ آئے ان کو بدترین سزائیں دی گئیں تاکہ پوری قوم دہشت زدہ ہو جائے۔ اس نئی پالیسی کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت حجر بن عدی کے قتل یعنی 51 ہجری سے ہوئی،
جو ایک زاہد و عابد صحابی اور صلحائے امت میں ایک اونچے مرتبے کے شخص تھے۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں جب ممبروں پر خطبے میں اعلانیہ حضرت علی پر لعنت اور سب و شتم کا سلسلہ شروع ہوا تو عام مسلمانوں کے دل ہر جگہ ہی اس سے زخمی ہو رہے تھے، مگر لوگ خون کا گھونٹ پی کر خاموش ہو جاتے تھے۔ کوفہ میں حجر بن عدی سے صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے جواب میں حضرت علی کی تعریف اور حضرت معاویہ کی مذمت شروع کر دی۔ حضرت مغیرہ جب تک کوفہ کے گورنر رہے وہ ان کے ساتھ رعایت برتتے رہے۔ ان کے بعد جب زیاد کی گورنری میں بصرہ کے ساتھ کوفہ بھی شامل ہو گیا تو اس کے اور ان کے درمیان کشمکش برپا ہو گئی۔ وہ خطبے میں حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا اور یہ اٹھ کر اس کا جواب دینے لگتے تھے۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ انہوں نے نماز جمعہ میں تاخیر پر بھی ان کو ٹوکا۔ آخر کار اس نے انہیں اور ان کے 12 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف بہت سے لوگوں کی شہادتیں اس فرد جرم پر لیں کہ انہوں نے ایک جتھا بنا لیا ہے، خلیفہ کو اعلانیہ گالیاں دیتے ہیں، امیر المومنین کے خلاف لڑنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خلافت آل ابی طالب کے سوا کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ انہوں نے شہر میں فساد برپا کیا ہے اور امیر المومنین کے عامل کو نکال باہر کیا۔ یہ ابو تراب یعنی حضرت علی کی حمایت کرتے ہیں، ان پر رحمت بھیجتے ہیں اور ان کے مخالفین سے اظہار برات کرتے ہیں۔ ان گواہیوں میں سے ایک گواہی قاضی شرعی کی بھی ثبت کی گئی، مگر انہوں نے ایک الگ خط میں حضرت معاویہ کو لکھ بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس حجر بن عدی کے خلاف جو شہادتیں بھیجی گئی ہیں ان میں سے ایک میری شہادت بھی ہے۔ میری اصل شہادت حجر کے متعلق یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دائماً حج و عمرہ کرتے رہتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے اور بدی سے روکتے ہیں۔ ان کا خون اور مال حرام ہے۔ آپ چاہیں تو انہیں قتل کریں ورنہ معاف کر دیں۔ اس طرح یہ ملزم حضرت معاویہ کے پاس بھیجے گئے اور انہوں نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ قتل سے پہلے جلادوں نے ان کے سامنے جو بات پیش کی وہ یہ تھی کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم علی سے برات کا اظہار کرو اور ان پر لعنت بھیجو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے ورنہ قتل کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور حجر نے کہا میں زبان سے وہ بات نہیں نکال سکتا جو رب کو ناراض کرے۔ آخر کار وہ اور ان کے 7 ساتھی قتل کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک صاحب عبد الرحمن بن حسان کو حضرت معاویہ نے زیاد کے پاس واپس بھیج دیا اور اس کو لکھا کہ انہیں بدترین طریقے سے قتل کرو، چنانچہ اس نے انہیں زندہ دفن کرا دیا۔ اس واقعے نے امت کے تمام صلحاء کا دل دہلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ کو یہ خبر سن کر سخت رنج ہوا۔ حضرت عائشہ نے حضرت معاویہ کو اس فعل سے باز رکھنے کے لیے پہلے ہی خط لکھا تھا۔ بعد میں جب ایک مرتبہ حضرت معاویہ ان سے ملنے آئے تو انہوں نے فرمایا اے معاویہ، تمہیں حجر کو قتل کرتے ہوئے خدا کا ذرا خوف نہ ہوا؟ حضرت معاویہ کے گورنر خراسان ربیع بن زیاد الحارثی نے جب یہ خبر سنی تو پکار اٹھے کہ خدایا، اگر تیرے علم میں میرے اندر کچھ خیر باقی ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں حضرت معاویہ کے 4 افعال ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب بھی کرے تو وہ اس کے حق میں مہلک ہو۔ ایک، ان کا اس امت پر تلوار سونٹ لینا اور مشورے کے بغیر حکومت پر قبضہ کر لینا، درا حال یہ کہ امت میں بقایائے صحابہ موجود تھے۔ دوسرے، ان کا اپنے بیٹے کو جانشین بنانا حالانکہ وہ شرابی اور نشے باز تھا، ریشم پہنتا اور تنبورے بجاتا تھا۔ تیسرے، ان کا زیاد کو اپنے خاندان میں شامل کرنا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف حکم موجود تھا کہ اولاد اس کی ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو اور زانی کے لیے کنکر پتھر ہیں۔ چوتھے، ان کا حجر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دینا۔ اس کے بعد لوگوں کی آواز کو جبر و ظلم سے دبانے کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ مروان بن الحکم نے اپنی گورنری مدینہ کے زمانے میں حضرت مسور بن مخرمہ کو اس قصور میں لات مار دی کہ انہوں نے اس کی ایک بات پر یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے یہ بری بات کہی ہے۔ حجاج بن یوسف کو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے خطبہ لمبا کرنے اور نماز جمعہ میں حد سے زیادہ تاخیر کرنے پر ٹوکا تو اس نے کہا میرا ارادہ ہے کہ تمہاری یہ دونوں آنکھیں جس سر میں ہیں اس پر ضرب لگاؤں۔ عبد الملک بن مروان 75 ہجری میں جب مدینہ گیا تو منبر رسول پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا میں اس امت کے امراض کا علاج تلوار کے سوا کسی اور چیز سے نہ کروں گا۔ اب اگر کسی نے مجھے اتق اللہ کہا تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔
ولید بن عبد الملک نے ایک دفعہ خطبہ جمعہ کو اتنا طول دیا کہ عصر کا وقت بھی گزرنے لگا۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا، امیر المومنین، وقت آپ کا انتظار نہ کرے گا اور نماز میں اتنی تاخیر کر دینے پر آپ خدا کے سامنے کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے۔ ولید نے جواب دیا، اے شخص، تو نے سچ کہا، مگر ایسے راست گفتار آدمی کی جگہ وہ نہیں ہے جہاں تو کھڑا ہے۔ چنانچہ اسی وقت شاہی باڈی گارڈ نے اسے قتل کر کے جنت پہنچانے کا انتظام کر دیا۔ یہ پالیسی رفتہ رفتہ مسلمانوں کو پست ہمت اور مصلحت پرست بناتی چلی گئی۔ خطرہ مول لے کر سچی بات کہنے والے ان کے اندر کم ہوتے چلے گئے۔ خوشامد اور ضمیر فروشی کی قیمت مارکیٹ میں چڑھتی اور حق پرستی اور راز بازی کی قیمت گرتی چلی گئی۔ اعلیٰ قابلیت رکھنے والے، ایماندار اور باضمیر لوگ حکومت سے بے تعلق ہو گئے، اور عوام کا حال یہ ہو گیا کہ انہیں ملک اور اس کے معاملات سے کوئی دلچسپی باقی نہ رہی۔ حکومتیں آتی اور جاتی رہیں، مگر لوگ بس ان کی آمد و رفت کے تماشائی بن کر رہ گئے۔ عام لوگوں میں اس پالیسی نے جس سیرت و کردار کو نشوونما دینا شروع کیا، اس کا ایک نمونہ وہ واقعہ ہے جو حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ سانحہ کربلا کے بعد ایک شخص چھپا کر مجھے اپنے گھر لے گیا اور میری خوب خاطر مدارات کی۔ اس کا یہ حال تھا کہ ہر وقت مجھے دیکھ دیکھ کر روتا تھا، اور میں اپنی جگہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے اگر کسی شخص کے اندر وفا ہے تو وہ یہ شخص ہے۔ اتنے میں عبید اللہ بن زیاد کی یہ منادی سنی گئی کہ جو کوئی علی بن حسین کو ہمارے پاس پکڑ کر لائے گا اسے 300 درہم انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی وہ شخص میرے پاس آیا، میرے ہاتھ میری گردن سے باندھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ اسی حالت میں وہ مجھے اپنے زیاد کے پاس لے گیا اور اس سے انعام حاصل کر لیا۔ نمبر 5، عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ۔ قضاء یعنی جوڈیشری کی انتظامیہ سے آزادی کا اصول بھی اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں میں سے تھا۔ خلافت راشدہ میں قاضیوں کا تقرر اگرچہ خلفاء ہی کرتے تھے، مگر جب کوئی شخص قاضی مقرر ہو جاتا تھا تو اس پر خدا کے خوف اور اس کے اپنے علم و ضمیر کے سوا کسی کا دباؤ نہ رہتا تھا۔ کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی عدالت کے کام میں دخل دینے کی جرت نہ کر سکتا تھا، حتیٰ کہ قاضی خود خلیفہ کے خلاف فیصلہ دے سکتے تھے اور دیتے تھے۔ مگر جب ملوکیت آئی تو بالآخر یہ اصول بھی ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ جن معاملات سے ان بادشاہ قسم کے خلفاء کو سیاسی اسباب یا ذاتی مفاد کی بنا پر دلچسپی ہوتی تھی، ان میں انصاف کرنے کے لیے عدالتیں آزاد نہ رہیں، حتیٰ کہ شہزادوں، گورنروں، قائدین اور شاہی محلات کے متوسلین تک کے خلاف مقدمات میں عدل کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا سبب تھا اس بات کا کہ اس زمانے میں ساحل علماء بالعموم قضاء کا منصب قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے، اور جو عالم ان حکمرانوں کی طرف سے عدالت کی کرسی پر بیٹھنے پر راضی ہو جاتا تھا اسے لوگ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے تھے۔ عدلیہ پر انتظامیہ کی دستدرازی یہاں تک بڑھی کہ گورنروں کو قاضیوں کے عزل و نصب کا اختیار دے دیا گیا، حالانکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ اختیارات خلیفہ کے سوا کسی کو حاصل نہ تھے۔ نمبر 6، شوروی حکومت کا خاتمہ۔ اسلامی ریاست کے بنیادی قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ یہ تھا کہ حکومت مشورے سے کی جائے اور مشورہ ان لوگوں سے لیا جائے جن کے علم، تقوی، دیانت اور اصابت رائے پر امت کو اعتماد ہو۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں قوم کے بہترین لوگ ان کے مشیر تھے جو دین کا علم رکھنے والے اور اپنے علم و ضمیر کے مطابق پوری آزادی کے ساتھ بے لاگ رائے دینے والے ہوتے تھے۔ پوری قوم کو ان پر یہ اعتماد تھا کہ وہ حکومت کو کبھی غلط راستے پر نہ جانے دیں گے۔ یہی لوگ امت کے اہل الحل و العقد تسلیم کیے جاتے تھے۔ مگر جب ملوکیت کا دور آیا تو یہ قاعدہ بھی بدل گیا۔ شورا کی جگہ شخصی استبداد نے لے لی۔ حق شناس اور حق گو اہل علم سے بادشاہ اور بادشاہوں سے یہ لوگ دور بھاگنے لگے۔ اب بادشاہوں کے مشیر اگر تھے تو ان کے گورنر، قائدین، شاہی خاندان کے امراء اور درباری لوگ تھے، نہ کہ وہ اہل الرائے اصحاب جن کی قابلیت و دیانت و امانت پر امت کو اعتماد تھا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ایک بڑھتے ہوئے تمدن میں پیش آنے والے قانونی مسائل میں فیصلہ دینے والا کوئی ایسا بااختیار ادارہ باقی نہ رہا جس کی طرف معاملات میں بروقت رجوع کیا جا سکتا ہو، جس کے اجماعی یا جمہوری فیصلے قانون اسلام کے جز بن جائیں اور پھر ملک کی تمام عدالتیں انہی کے مطابق معاملات کے تصفیے کرنے لگیں۔
جہاں تک حکومت کے نظم و نسق، اہم داخلی و خارجی مسائل اور عام پالیسی کے معاملات کا تعلق تھا، یہ شاہی کونسل ان کے فیصلے تو برے یا بھلے کر سکتی تھی، لیکن قانونی مسائل کے فیصلے کرنا ان کے بس کا کام نہ تھا۔ اس کی جرت اگر یہ لوگ کرتے بھی تو امت کا اجتماعی ضمیر ان کے فیصلوں کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ خود بھی اپنی حیثیت کو جانتے تھے اور امت بھی ان کو فاسق و فاجر سمجھتی تھی۔ ان کا کوئی دینی و اخلاقی وقار نہ تھا کہ ان کے فیصلے اسلامی قانون میں شامل ہو سکتے۔ علماء اور فقہا نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، مگر ان کی یہ کوشش انفرادی نوعیت کی تھی۔ ہر عالم اپنی درس و افتہ کی مسند سے قانونی احکام بیان کرتا تھا اور ہر قاضی اپنے علم و فہم اور اپنے اجتہاد کے مطابق یا کسی دوسرے عالم کے فتوے کی بنا پر جس چیز کو بھی قانون سمجھتا تھا اس کے مطابق فیصلے کر دیتا تھا۔ اس سے قانون کے تسلسل و ارتقاء میں تو انقطاع واقع نہ ہوا، لیکن اسلامی مملکت میں ایک قانونی انارکی پیدا ہو گئی۔ پوری ایک صدی تک امت کے پاس کوئی ایسا ضابطہ نہ تھا جسے سند کی حیثیت حاصل ہوتی اور مملکت کی تمام عدالتیں اس کی پیروی کر کے جزیات مسائل میں یکساں فیصلے کر سکتیں۔ نمبر 7، نسلی اور قومی عصبیتوں کا ظہور۔ ایک اور عظیم تغیر جو اس دور ملوکیت میں رونما ہوا وہ یہ تھا کہ اس میں قوم، نسل، وطن اور قبیلے کی وہ تمام جاہلی عصبیتیں پھر سے ابھر آئیں جنہیں اسلام نے ختم کر کے خدا کا دین قبول کرنے والے تمام انسانوں کو یکساں حقوق کے ساتھ ایک امت بنایا تھا۔ بنی امیہ کی حکومت ابتدا ہی سے ایک عرب حکومت کا رنگ لیے ہوئے تھی، جس میں عرب مسلمانوں کے ساتھ غیر عرب نو مسلموں کے مساوی حقوق کا تصور قریب قریب مفقود تھا۔ اس میں اسلامی احکام کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے نو مسلموں پر جزیہ لگایا گیا، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس سے نہ صرف اشاعت اسلام میں شدید رکاوٹ پیدا ہوئی، بلکہ اجمیوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اسلامی فتوحات نے دراصل ان کو عربوں کا غلام بنا دیا ہے اور اب وہ اسلام قبول کر کے بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ خرابی اور آگے بڑھی۔ والی، قاضی، حتیٰ کہ امام نماز مقرر کرتے ہوئے بھی یہ دیکھا جانے لگا کہ آدمی عرب ہے یا غیر عرب۔ کوفے میں حجاج بن یوسف نے حکم دے رکھا تھا کہ عرب کے سوا کوئی شخص نماز میں امام نہ بنایا جائے۔ حضرت سعید بن جبیر جب گرفتار ہو کر آئے تو حجاج نے ان پر احسان جتایا کہ میں نے تم کو امام نماز بنایا، حالانکہ یہاں عرب کے سوا کوئی امامت نہ کرا سکتا تھا۔ عراق میں نبطیوں کے ہاتھوں پر مہریں لگائی گئیں۔ بصرے سے نو مسلم اجمیوں کا وسیع پیمانے پر اخراج کیا گیا۔ حضرت سعید بن جبیر جیسے بلند مرتبہ عالم کو، جن کے پائے کے آدمی اس وقت دنیا اسلام میں 2-4 سے زیادہ نہ تھے، جب کوفے کا قاضی مقرر کیا گیا تو شہر میں شور مچ گیا کہ عرب کے سوا کوئی شخص قضا کا اہل نہیں ہو سکتا۔ آخرکار حضرت ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے ابو بردہ کو قاضی بنایا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ ابن جبیر سے مشورہ لیے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ حد یہ ہے کہ جنازوں پر بھی کسی اجمی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے نہ کیا جاتا، الا یہ کہ کوئی عرب لڑکا تک جنازے پڑھانے کے لیے موجود نہ ہو۔ کسی غیر عرب نو مسلم لڑکی سے اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہتا تو اسے لڑکی کے باپ یا اس کے رشتہ داروں کو پیغام دینے کے بجائے اس عرب کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا جس کے ولا یا پیٹرنج میں وہ اجمی خاندان ہو۔ لونڈی کے پیٹ سے پیدا ہونے والے کے لیے عربوں میں حجین یعنی ایبی کی اصطلاح رائج ہو گئی تھی، اور یہ خیال عام ہونے لگا تھا کہ وراثت میں اس کا حصہ عرب بیوی کی اولاد کے برابر نہیں ہو سکتا، حالانکہ شریعت کی روح سے دونوں طرح کی اولاد کے حقوق برابر ہیں۔ ابو الفرج الاصفہانی کی روایت ہے کہ بنی سلیم کے ایک شخص نے ایک اجمی نو مسلم سے اپنی بیٹی بیاہ دی تو محمد بن بشیر الخارجی نے مدینہ جا کر گورنر سے اس کی شکایت کی اور گورنر نے فوراً زوجین میں تفریق کرا دی، اس نو مسلم کو کوڑے لگوائے اور اس کا سر، داڑھی اور ابرویں منڈوا کر اسے ذلیل کیا۔ یہی وہ طرز عمل تھا جس نے عجم میں شہوبیت یعنی اجمی قوم پرستی کو جنم دیا، اور اسی کی بدولت خراسان میں بنی امیہ کے خلاف عباسیوں کی دعوت کو فروغ نصیب ہوا۔ اجمیوں میں عربوں کے خلاف جو نفرت پیدا ہو چکی تھی، عباسی دائیوں نے اسے بنی امیہ کے خلاف استعمال کیا، اور انہوں نے اس امید پر عباسیوں کا ساتھ دیا کہ ہمارے ذریعے سے انقلاب ہوگا تو ہم عربوں کا زور توڑ سکیں گے۔ بنی امیہ کی یہ پالیسی صرف عرب و عجم کے معاملے ہی تک محدود نہ تھی، بلکہ خود عربوں میں بھی اس نے سخت قبائلی تفریق برپا کر دی۔ عدنانی اور قحطانی، یمانی اور مزری، ازداد اور تمیم،
کلب اور قیس کے تمام پرانے جھگڑے اس دور میں پھر سے تازہ ہو گئے۔ حکومت خود قبیلوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتی تھی اور اس کے عرب گورنر اپنی اپنی ولایتوں میں پورے تعصب کے ساتھ اپنے قبیلے کو نوازتے اور دوسرے قبیلوں کے ساتھ بے انصافیاں کرتے تھے۔ خراسان میں اسی پالیسی کی وجہ سے یمنی اور مزری قبائل کی کشمکش اس حد تک بڑھی کہ عباسی دائی اور ابو مسلم خراسانی نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا کر اموی سلطنت کا تختہ الٹ دیا۔ حافظ ابن کثیر البدایہ و النہایہ میں ابن عساکر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں عباسی فوجیں دمشق پر چڑھی چلی آ رہی تھیں، اس وقت بنی امیہ کے دارالسلطنت میں یمانی اور مزری کی عصبیت پوری شدت کے ساتھ بھڑکی ہوئی تھی، حتیٰ کہ ہر مسجد میں 2 محرابیں الگ الگ تھیں اور جامع مسجد میں 2 ممبروں پر 2 امام خطبے دیتے تھے اور 2 جماعتوں کی الگ الگ امامت کراتے تھے۔ ان دونوں گروہوں میں سے کوئی کسی کے ساتھ نماز تک پڑھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ نمبر 8، قانون کی بالاتری کا خاتمہ۔ سب سے بڑی مصیبت جو ملوکیت کے دور میں مسلمانوں پر آئی وہ یہ تھی کہ اس دور میں قانون کی بالاتری کا اصول توڑ دیا گیا، حالانکہ وہ اسلامی ریاست کے اہم ترین بنیادی اصولوں میں سے تھا۔ اسلام جس بنیاد پر دنیا میں اپنی ریاست قائم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت سب پر بالا ہے۔ حکومت اور حکمراں، رائی اور رعیت، بڑے اور چھوٹے، عوام اور خواص سب اس کے تابع ہیں۔ کوئی اس سے آزاد یا مستثنی نہیں اور کسی کو اس سے ہٹ کر کام کرنے کا حق نہیں، دوست ہو یا دشمن، حربی کافر ہو یا معاہد، مسلم رعیت ہو یا ذمی، مسلمان وفادار ہو یا باغی یا برسر جنگ، غرض جو بھی ہو، شریعت میں اس سے برتاؤ کرنے کا ایک طریقہ مقرر ہے جس سے کسی حال میں تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ خلافت راشدہ اپنے پورے دور میں اس قاعدے کی سختی کے ساتھ پابند رہی، حتیٰ کہ حضرت عثمان اور حضرت علی نے انتہائی نازک اور سخت اشتعال انگیز حالات میں بھی حدود شرع سے قدم باہر نہ رکھا۔ ان راست رو خلفاء کی حکومت کا امتیازی وصف یہ تھا کہ وہ ایک حدود آشنا حکومت تھی، نہ کہ مطلق العنان حکومت۔ مگر جب ملوکیت کا دور آیا تو بادشاہوں نے اپنے مفاد، اپنی سیاسی اغراض اور خصوصاً اپنی حکومت کے قیام و بقا کے معاملے میں شریعت کی عائد کی ہوئی کسی پابندی کو توڑ ڈالنے اور اس کی باندھی ہوئی کسی حد کو پھان جانے میں تامل نہ کیا، اگرچہ ان کے عہد میں بھی مملکت کا قانون اسلامی ہی رہا۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی آئینی حیثیت کا ان میں سے کسی نے کبھی انکار نہیں کیا۔ عدالتیں اسی قانون پر فیصلے کرتی تھیں اور عام حالات میں سارے معاملات شرعی احکام ہی کے مطابق انجام دیے جاتے تھے۔ لیکن ان بادشاہوں کی سیاست دین کی تابع نہ تھی، اس کے تقاضے وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے پورے کرتے تھے اور اس معاملے میں حلال و حرام کی تمیز روا نہ رکھتے تھے۔ مختلف خلفائے بنی امیہ کے عہد میں قانون کی پابندی کا کیا حال رہا، اسے ہم آگے کی سطور میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ کے عہد میں یہ پالیسی حضرت معاویہ کے عہد ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ امام زہری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کے عہد میں سنت یہ تھی کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، نہ مسلمان کافر کا۔ حضرت معاویہ نے اپنے زمانہ حکومت میں مسلمان کو کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اس بدعت کو موقوف کیا، مگر حشام بن عبد الملک نے اپنے خاندان کی روایت کو پھر بحال کر دیا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دیت کے معاملے میں حضرت معاویہ نے سنت کو بدل دیا۔ سنت یہ تھی کہ معاہد کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی، مگر حضرت معاویہ نے اس کو نصف کر دیا اور باقی نصف خود لینی شروع کر دی۔ ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں اور حضرت علی کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعے کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤنا فعل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدلا اور خطبہ جمعہ میں سب علی کی جگہ یہ آیت پڑھنی شروع کر دی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں بھی حضرت معاویہ نے کتاب اللہ و سنت و رسول اللہ کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی۔ کتاب و سنت کی روح سے پورے مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں داخل ہونا چاہیے اور باقی 4 حصے اس فوج میں تقسیم کیے جانے چاہیے جو لڑائی میں شریک ہوئی ہو۔ لیکن حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے چاندی سونا ان کے لیے الگ نکال لیا جائے، پھر باقی مال شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ زیاد بن سمیہ کا استلحاق بھی حضرت معاویہ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لیے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ زیاد طائف کی ایک لونڈی سمیہ نامی کے پیٹ پیدا ہوا تھا۔ لوگوں کا بیان یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت معاویہ کے والد جناب ابو سفیان نے اس لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور اسی سے وہ حاملہ ہوئی۔ حضرت ابو سفیان نے خود بھی ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زیاد انہی کے نطفے سے ہے۔ جوان ہو کر یہ شخص اعلیٰ درجے کا مدبر، منتظم، فوجی لیڈر اور غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ثابت ہوا۔ حضرت علی کے زمانہ خلافت میں وہ آپ کا زبردست حامی تھا اور اس نے بڑی اہم خدمات انجام دی تھیں۔ ان کے بعد حضرت معاویہ نے اس کو اپنا حامی و مددگار بنانے کے لیے اپنے والد ماجد کی زناکاری پر شہادتیں لیں اور اس کا ثبوت بہم پہنچایا کہ زیاد انہی کا ولد الحرام ہے۔ پھر اسی بنیاد پر اسے اپنا بھائی اور اپنے خاندان کا فرد قرار دے دیا۔ یہ فعل اخلاقی حیثیت سے جیسا کچھ مکروہ ہے وہ تو ظاہر ہی ہے، مگر قانونی حیثیت سے بھی یہ ایک صریح ناجائز فعل تھا، کیونکہ شریعت میں کوئی نسب زنا سے ثابت نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف حکم موجود ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو، اور زانی کے لیے کنکر پتھر ہیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے اسی وجہ سے اس کو اپنا بھائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس سے پردہ فرمایا۔ حضرت معاویہ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دیا اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا گورنر عبداللہ بن عمرو بن غیلان ایک مرتبہ بصرے میں ممبر پر خطبہ دے رہا تھا۔ ایک شخص نے دوران خطبہ میں اس کو کنکر مار دیا۔ اس پر عبداللہ نے اس شخص کو گرفتار کرایا اور اس کا ہاتھ کٹوا دیا، حالانکہ شرعی قانون کی روح سے یہ ایسا جرم نہ تھا جس پر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حضرت معاویہ کے پاس استغاثہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہاتھ کی دیت تو بیت المال سے ادا کر دوں گا، مگر میرے اعمال سے قصاص لینے کی کوئی سبیل نہیں۔ زیاد کو جب حضرت معاویہ نے بصرے کے ساتھ کوفے کا بھی گورنر مقرر کیا اور وہ پہلی مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کوفے کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوا تو کچھ لوگوں نے اس پر کنکر پھینکے۔ اس نے فوراً مسجد کے دروازے بند کرا دیے اور کنکر پھینکنے والے تمام لوگوں کو، جن کی تعداد 30 سے 80 تک بیان کی جاتی ہے، گرفتار کرا کے اسی وقت ان کے ہاتھ کٹوا دیے۔ کوئی مقدمہ ان پر نہ چلایا گیا، کسی عدالت میں وہ نہ پیش کیے گئے، کوئی باقاعدہ قانونی شہادت ان کے خلاف پیش نہ ہوئی۔ گورنر نے محض اپنے انتظامی حکم سے اتنے لوگوں کو قطعیت کی سزا دے ڈالی جس کے لیے قطعاً کوئی شرعی جواز نہ تھا، مگر دربار خلافت سے اس کا بھی کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ اس سے بڑھ کر ظالمانہ افعال بصر بن ابی ارطا نے کیے، جسے حضرت معاویہ نے پہلے حجاز و یمن کو حضرت علی کے قبضے سے نکالنے کے لیے بھیجا تھا اور پھر ہمدان پر قبضہ کرنے کے لیے مامور کیا تھا۔ اس شخص نے یمن میں حضرت علی کے گورنر عبید اللہ بن عباس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ ان بچوں کی ماں اس صدمے سے دیوانی ہو گئی۔ بنی کنانا کی ایک عورت جو یہ ظلم دیکھ رہی تھی چیخ اٹھی کہ مردوں کو تو تم نے قتل کر دیا، اب ان بچوں کو کس لیے قتل کر رہے ہو؟ بچے تو جاہلیت میں بھی نہیں مارے جاتے تھے۔ اے ابن ابی ارطا، جو حکومت بچوں اور بوڑھوں کے قتل اور بے رحمی و برادر کشی کے بغیر قائم نہ ہو سکتی ہو، اس سے بری حکومت کوئی نہیں۔ اس کے بعد اسی ظالم شخص کو حضرت معاویہ نے ہمدان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا جو اس وقت حضرت علی کے قبضے میں تھا۔ وہاں اس نے دوسری زیادتیوں کے ساتھ ایک ظلم عظیم یہ کیا کہ جنگ میں جو مسلمان عورتیں پکڑی گئی تھیں انہیں لونڈیاں بنا لیا، حالانکہ شریعت میں اس کا قطعاً کوئی جواز نہیں۔ یہ ساری کارروائیاں گویا اس بات کا عملاً اعلان تھیں کہ اب گورنروں اور سپہ سالاروں کو ظلم کی کھلی چھوٹ ہے اور سیاسی معاملات میں شریعت کی کسی حد کے وہ پابند نہیں ہیں۔
सर काट कर एक जगह से दूसरी जगह भेजने और इंतकाम के जोश में लाशों की बेहुरमती करने का वहशियाना तरीका भी जो जाहिलियत में राइज था और जिसे इस्लाम ने मिटा दिया था, इसी दौर में मुसलमानों के अंदर शुरू हुआ। सबसे पहला सर जो ज़माने इस्लाम में काट कर ले जाया गया वो अम्मार बिन यासिर का सर था। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मसनद में सही सनद के साथ ये रिवायत नकल की है और इब्ने साद ने भी तबक़ात में इसे नकल किया है कि जंग सफ़ैन में हज़रत अम्मार का सर काट कर हज़रत मुआविया के पास लाया गया और 2 आदमी उस पर झगड़ रहे थे। हर एक कहता था कि अम्मार को मैंने कत्ल किया है। इसके बाद दूसरा सर उमरो बिन अल हमक का था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में से थे, मगर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में उन्होंने भी हिस्सा लिया था। ज़ियाद की विलायत इराक़ के ज़माने में उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। वो भाग कर एक गार में छुप गए। वहाँ एक सांप ने उनको काट लिया और वो मर गए। ताक़ुब करने वाले उनकी मुर्दा लाश का सर काट कर ज़ियाद के पास गए। उसने हज़रत मुआविया के पास दमिश्क भेज दिया। वहाँ उसे बरसरे आम गश्त कराया गया और फिर ले जाकर उनकी बीवी की गोद में डाल दिया गया। ऐसा ही वहशियाना सलूक मिस्र में मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ किया गया जो वहाँ हज़रत अली के गवर्नर थे। हज़रत मुआविया का जब मिस्र पर कब्ज़ा हुआ तो उन्हें गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया और फिर उनकी लाश एक मुर्दा गधे की खाल में रख कर जलाई गई। इसके बाद तो ये एक मुस्तकिल तरीक़ा ही बन गया कि जिन लोगों को सियासी इंतकाम की बिना पर कत्ल किया जाए उनके मरने के बाद उनकी लाशों को भी माफ़ ना किया जाए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर काट कर करबला से कूफा और कूफा से दमिश्क ले जाया गया और उनकी लाश पर घोड़े दौड़ा कर उसे रौंदा गया। हज़रत नुमान बिन बशीर जो यजीद के ज़माने तक बनी उमैया के हामी रहे थे, मरवान के ज़माने में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का साथ देने की वजह से कत्ल किए गए और उनका सर ले जाकर उनकी बीवी की गोद में डाला गया। हज़रत मुसब बिन ज़ुबैर का सर कूफा और मिस्र में फिराया गया, फिर दमिश्क ले जाकर उसे मंजर आम पर लटका दिया गया। इसके बाद शाम के शहरों में उसे फिराने का इरादा था, मगर खुद अब्दुल मलिक बिन मरवान की बीवी आतका बिनते यजीद बिन मुआविया ने इस पर सख्त एहतजाज किया। उसने कहा, जो कुछ तुमने अब तक किया है, क्या इससे भी तुम्हारा दिल ठंडा ना हुआ? अब इसकी नुमाइश क्यों करते फिर रहे हो? फिर इस सर को उतरवाकर गुस्ल दिलवाया और दफन करा दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और उनके रुफ़क़ा अब्दुल्ला बिन सफ़वान और अम्मारा बिन हज़म के साथ इससे भी ज़्यादा सख्त वहशत और जाहिलियत बढ़ती गई। उनके सर काट कर मक्का से मदीना और मदीना से दमिश्क ले जाए गए। जगह जगह उनकी नुमाइश की गई और मक्का में उनकी लाशें कई रोज़ तक सूली पर लटकती रहीं, यहाँ तक कि वो सड़ गईं। क़त्ई नज़र इससे कि जिन लोगों के मरने के बाद ये सलूक उनकी लाशों के साथ किया गया वो किस पाए के लोग थे, सवाल ये है कि क्या इस्लाम ने किसी काफिर के साथ भी ये बर्ताव करना जायज़ रखा है? यजीद के दौर में हज़रत मुआविया के अहद में सियासत को दीन पर बाला रखने और सियासी अगराज के लिए शरीयत की हदें तोड़ डालने की जो इब्तिदा हुई थी, उनके अपने नामजद करदा जानशीन यजीद के अहद में वो बदतरीन नताइज तक पहुँच गई। उसके ज़माने में 3 ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने पूरी दुनिया इस्लाम को लर्ज़ा बरंदाम कर दिया। पहला वाक़या सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का है। बिलाशुबा वो अहले इराक़ की दावत पर यजीद की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे और यजीद की हुकूमत उन्हें बरसरे बगावत समझती थी। हम इस सवाल से थोड़ी देर के लिए क़त्ई नज़र किए लेते हैं कि उसूल इस्लाम के लिहाज से हज़रत हुसैन का यह खुरूज जायज़ था या नहीं। अगरचे उनकी ज़िंदगी में और उनके बाद सहाबा व ताबईन में से किसी एक शख्स का भी ये कौल हमें नहीं मिलता कि उनका खुरूज नाजायज़ था और वो एक फ़ेले हराम का इर्तिकाब करने जा रहे थे। सहाबा में से जिसने भी उनको निकलने से रोका था वो इस बिना पर था कि तदबीर के लिहाज से ये इक़दाम नामुनासिब है। ताहम इस मामले में यजीद की हुकूमत का नुक्ता नज़र ही सही मान लिया जाए तब भी ये तो अमर वाक़या है कि वो कोई फ़ौज लेकर नहीं जा रहे थे, बल्कि उनके साथ उनके बाल बच्चे थे और सिर्फ 32 सवार और 40 प्यादे। इसे कोई शख्स भी फ़ौजी चढ़ाई नहीं कह सकता। उनके मुकाबले में उमर बिन साद बिन अबी वक्कास के तहत जो फ़ौज कूफे से भेजी गई थी उसकी तादाद 4000 थी। कोई ज़रूरत ना थी कि इतनी बड़ी फ़ौज इस छोटी सी जमीयत से जंग ही करती और वो उसे कत्ल कर डालती। वो उसे महसूर करके बासानी गिरफ्तार कर सकती थी। फिर हज़रत हुसैन ने आखिर वक्त में जो कुछ कहा था वो ये था कि या तो मुझे वापस जाने दो या किसी सरहद की तरफ निकल जाने दो या मुझको यजीद के पास ले चलो। लेकिन इनमें से कोई बात भी न मानी गई और इसरार किया गया कि आपको उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद यानी कूफे के गवर्नर ही के पास चलना होगा।
حضرت حسین اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ مسلم بن عقیل کے ساتھ جو کچھ وہ کر چکا تھا وہ انہیں معلوم تھا۔ آخرکار ان سے جنگ کی گئی۔ جب ان کے سارے ساتھی شہید ہو چکے تھے اور وہ میدان جنگ میں تنہا رہ گئے تھے، اس وقت بھی ان پر حملہ کرنا ہی ضروری سمجھا گیا، اور جب وہ زخمی ہو کر گر پڑے تھے اس وقت ان کو ذبح کیا گیا۔ پھر ان کے جسم پر جو کچھ تھا وہ لوٹا گیا، حتیٰ کہ ان کی لاش پر سے کپڑے تک اتار لیے گئے، اس پر گھوڑے دوڑا کر اسے روندا گیا۔ اس کے بعد ان کی قیامگاہ کو لوٹا گیا اور خواتین کے جسم پر سے چادریں تک اتار لی گئیں۔ ان کے بعد ان سمیت تمام شہدائے کربلا کے سر کاٹ کر کوفہ لے جائے گئے، اور ابن زیاد نے نہ صرف برسر عام ان کی نمائش کی، پھر یہ سارے سر یزید کے پاس دمشق بھیجے گئے اور اس نے بھرے دربار میں ان کی نمائش کی۔ فرض کیجئے کہ حضرت حسین یزید کے نقطہ نظر کے مطابق برسر بغاوت ہی تھے، تب بھی کیا اسلام میں حکومت کے خلاف خروج کرنے والوں کے لیے کوئی قانون نہ تھا؟ فقہ کی تمام مبسوط کتابوں میں یہ قانون لکھا ہوا موجود ہے۔ مثال کے طور پر صرف ہدایہ اور اس کی شرح فتح القدیر باب البغاء میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس قانون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ساری کارروائی جو میدان کربلا سے لے کر کوفے اور دمشق کے درباروں تک کی گئی، اس کا ایک ایک جز قطعاً حرام اور سخت ظلم تھا۔ دمشق کے دربار میں جو کچھ یزید نے کیا اور کہا اس کے متعلق روایات مختلف ہیں، لیکن ان سب روایتوں کو چھوڑ کر ہم یہی روایت صحیح مان لیتے ہیں کہ وہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے سر دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں حسین کے قتل کے بغیر بھی تم لوگوں کی طاعت سے راضی تھا۔ اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پر، خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو حسین کو معاف کر دیتا، اور یہ کہ خدا کی قسم اے حسین میں تمہارے مقابلے میں ہوتا تو تمہیں قتل نہ کرتا۔ پھر بھی یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے کہ اس ظلم عظیم پر اس نے اپنے سر پھرے گورنر کو کیا سزا دی؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو نہ کوئی سزا دی، نہ اسے معزول کیا، نہ اسے ملامت ہی کا کوئی خط لکھا۔ اسلام تو خیر بدرجہ بلند چیز ہے، یزید میں اگر انسانی شرافت کی بھی کوئی رمق ہوتی تو وہ سوچتا کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پورے خاندان پر کیا احسان کیا تھا اور اس کی حکومت نے ان کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس کے بعد دوسرا سخت المناک واقعہ جنگ ہرہ کا تھا، جو 63 ہجری کے آخر اور خود یزید کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آیا۔ اس واقعے کی مختصر روداد یہ ہے کہ اہل مدینہ نے یزید کو فاسق و فاجر اور ظالم قرار دے کر اس کے خلاف بغاوت کر دی، اس کے عامل کو شہر سے نکال دیا اور عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سربراہ بنا لیا۔ یزید کو یہ اطلاع پہنچی تو اس نے مسلم بن عقبہ المری کو، جسے سلف صالحین مصرف بن عقبہ کہتے ہیں، 12,000 فوج دے کر مدینے پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ 3 دن تک اہل شہر کو اطاعت قبول کرنے کی دعوت دیتے رہنا، پھر اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرنا، اور جب فتح پالو تو 3 دن کے لیے مدینے کو فوج پر مباح کر دینا۔ اس ہدایت پر یہ فوج گئی، جنگ ہوئی، مدینہ فتح ہوا، اور اس کے بعد یزید کے حکم کے مطابق 3 دن کے لیے فوج کو اجازت دے دی گئی کہ شہر میں جو کچھ چاہے کرے۔ ان 3 دنوں میں شہر کے اندر ہر طرف لوٹ مار کی گئی، شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا گیا، جس میں امام زہری کی روایت کے مطابق 700 معززین اور 10,000 کے قریب عوام مارے گئے۔ اور غضب یہ ہے کہ وحشی فوجیوں نے گھروں میں گھس گھس کر بے دریغ عورتوں کی عصمت دری کی۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان دنوں 1,000 عورتیں زنا سے حاملہ ہوئیں۔ بالفرض اہل مدینہ کی بغاوت ناجائز ہی تھی، مگر کیا کسی باغی مسلمان آبادی بلکہ غیر مسلم باغیوں اور حربی کافروں کے ساتھ بھی اسلامی قانون کی روح سے یہ سلوک جائز تھا؟ اور یہاں تو معاملہ کسی اور شہر کا نہیں، خاص مدینۃ الرسول کا تھا، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ارشادات بخاری، مسلم، نسائی اور مسند احمد میں متعدد صحابہ سے منقول ہوئے ہیں کہ مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ اسے جہنم کی آگ میں سیسے کی طرح پگھلا دے گا۔ جو شخص اہل مدینہ کو ظلم سے خوفزدہ کرے، اللہ اسے خوفزدہ کرے گا، اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے روز اللہ اس سے کوئی چیز اس گناہ کے فدیے میں قبول نہ فرمائے گا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ انہی احادیث کی بنیاد پر علماء کے ایک گروہ نے یزید پر لعنت کو جائز رکھا ہے، اور ایک قول ان کی تائید میں امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، مگر ایک دوسرا گروہ صرف اس لیے اس سے منع کرتا ہے کہ کہیں اس طرح اس کے والد یا صحابہ میں سے کسی اور پر لعنت کرنے کا دروازہ نہ کھل جائے۔
حاشیہ: امام احمد بن حنبل کے جس قول کا حوالہ یہاں ابن کثیر نے دیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام احمد کے صاحبزادے عبداللہ نے ان سے پوچھا، یزید پر لعنت کرنے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں کیسے اس شخص پر لعنت نہ کروں جس پر خدا نے لعنت کی ہے؟ اور اس کے ثبوت میں انہوں نے یہ آیت پڑھی، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله۔ سورہ محمد آیات 22 اور 23۔ پھر تم سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم فرما روا ہو گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور قطع رحمی کرو گے۔ ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ آیت پڑھ کر امام نے فرمایا، اس سے بڑا فساد اور اس سے بڑی قطع رحمی اور کیا ہوگی جس کا ارتکاب یزید نے کیا؟ امام احمد کے اس قول کو محمد بن عبد الرسول البرزنجی نے الاشاعت فی الاشراط الصحاح میں اور ابن حجیر الہیتمی نے السوائق المرحقہ میں نقل کیا ہے، مگر علامہ سفارینی اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ زیادہ معتبر روایات کی روح سے امام احمد یزید پر لعنت کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ علماء اہل سنت میں سے جو لوگ جواز لعنت کے قائل ہیں ان میں ابن جوزی، قاضی ابو یالی، علامہ تفتازانی اور علامہ جلال الدین سیوطی نمایاں ہیں، اور عدم جواز کے قائلین میں نمایاں ترین بزرگ امام غزالی اور امام ابن تیمیہ ہیں۔ میرا اپنا میلان اس طرف ہے کہ صفات ملونہ کے حاملین پر جامع طریقے سے تو لعنت کی جا سکتی ہے، مثلاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت، مگر کسی شخص خاص پر متعین طریقے سے لعنت کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ زندہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بعد میں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور اگر مر چکا ہو تو ہم نہیں جانتے کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کے غلط کاموں کو غلط کہنے پر اکتفا کرنا چاہیے اور لعنت سے پرہیز ہی کرنا اولا ہے، لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ اب یزید کی تعریف کی جائے اور اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک شخص نے یزید کا ذکر کرتے ہوئے امیر المومنین یزید کے الفاظ استعمال کیے تو سخت ناراض ہو کر انہوں نے فرمایا، تو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، اور اسے 20 کوڑے لگوائے۔ تہذیب التہذیب۔ حضرت حسن بصری کو ایک مرتبہ یہ طعنہ دیا گیا کہ آپ جو بنی امیہ کے خلاف خروج کی کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتے تو کیا آپ اہل شام یعنی بنی امیہ سے راضی ہیں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، میں اور اہل شام سے راضی ہوں، خدا ان کا ناس کرے۔ کیا یہ وہی نہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کو حلال کر لیا اور 3 دن تک اس کے باشندوں کا قتل عام کرتے پھرے، اپنے نبطی اور قبطی سپاہیوں کو ان میں سے کچھ کر گزرنے کی چھوٹ دے دی، اور وہ شریعت دین دار خواتین پر حملے کرتے رہے اور کسی حرمت کی ہتک کرنے سے نہ رکے، پھر بیت اللہ پر چڑھ دوڑے، اس پر سنگباری کی اور اس کو آگ لگائی، ان پر خدا کی لعنت ہو اور وہ برا انجام دیکھیں۔ تیسرا واقعہ وہی ہے جس کا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں ذکر کیا ہے۔ مدینے سے فارغ ہونے کے بعد وہی فوج جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں یہ ادھم مچایا تھا، حضرت ابن زبیر سے لڑنے کے لیے مکے پر حملہ آور ہوئی اور اس نے منجنیقیں لگا کر خانہ کعبہ پر سنگباری کی، جس سے کعبے کی ایک دیوار شکستہ ہو گئی۔ اگرچہ روایات یہ بھی ہیں کہ انہوں نے کعبے پر آگ بھی برسائی تھی، لیکن آگ لگنے کے کچھ دوسرے وجوہ بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ البتہ سنگ باری کا واقعہ متفق علیہ ہے۔ ان واقعات نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ حکمراں اپنے اقتدار اور اس کے بقا و تحفظ کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے، اور اس کے لیے انہیں کسی حد کو پھان جانے اور بڑی سے بڑی حرمت کو توڑ ڈالنے میں بھی باک نہ تھا۔ دولت بنی مروان میں اس کے بعد مروان اور اس کی اولاد کا دور حکومت آیا، اور اس میں دین سے سیاست کی آزادی بلکہ سیاست پر دین کے احکام و حدود کی قربانی انتہا کو پہنچ گئی۔ عبد الملک بن مروان اگرچہ بڑے درجے کے فقہا میں سے تھا، بادشاہت سے پہلے اسے مدینے میں حضرت سعید بن المسیب، عروہ بن زبیر اور قبیضہ بن زویب کے مرتبے کا فقیہ سمجھا جاتا تھا، اور یزید کے زمانے میں اس نے کعبے پر سنگباری کے خلاف سخت ناراضی کا اظہار کیا تھا، مگر جب وہ خود خلیفہ ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف جنگ کے لیے حجاج بن یوسف کو مکہ بھیج دیا۔ اس ظالم نے عین حج کے زمانے میں مکہ معظمہ پر چڑھائی کی، جبکہ زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرکین بھی جنگ سے ہاتھ روک لیتے تھے۔ کوہ ابو قبیس پر منجنیقیں لگا کر خانہ کعبہ پر سنگباری کی،
حضرت عبداللہ بن عمر کے سخت اصرار پر یہ سنگباری صرف اتنی دیر کے لیے روکی گئی کہ باہر سے آئے ہوئے حجاج طواف و سعی کر لیں، لیکن نہ اس سال کے حج میں مکہ کے لوگ منی اور عرفات جا سکے اور نہ خود حجاج کی فوج کے لوگ طواف و سعی کر سکے۔ باہر سے آنے والوں نے جب طواف زیارت کر لیا تو حجاج نے اعلان کیا کہ سب حاجی نکل جائیں اور از سر نو سنگباری شروع کر دی۔ پھر فتح کے بعد جو کچھ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن صفوان اور عمارہ بن حزم کے سروں اور ان کی لاشوں کے ساتھ کیا گیا، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ عبد الملک اور اس کے بیٹے ولید کے زمانے کی سب سے بڑی لعنت حجاج کی گورنری تھی، جسے 20 سال تک ظلم و ستم کی کھلی چھوٹ ملی رہی۔ اگرچہ کوئی انسان بھی دنیا میں مجسم شر نہیں ہوتا، اور حجاج بن یوسف بھی خیر سے بالکل خالی نہ تھا۔ قرآن پر آراب لگوانا اس کی وہ نیکی ہے جس کی تعریف رہتی دنیا تک کی جائے گی۔ سندھ کی فتح بھی اسی کے کارناموں میں سے ہے جس کی بدولت آج اس سرزمین میں اللہ کا نام لینے والے پائے جاتے ہیں، مگر کسی شخص کی ساری نیکیاں بھی ایک مومن کے قتل ناحق کی ہم وزن نہیں ہو سکتی، کجا کہ وہ ظلم و ستم جس کا ارتکاب اس نے اپنے طویل دور حکومت میں کیا۔ مشہور امام قرۃ عاصم بن ابی النجود کہتے ہیں کہ اللہ کی حرمتوں میں سے کوئی حرمت ایسی نہیں رہ گئی جس کا ارتکاب اس شخص نے نہ کیا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی تمام فوجیں خباثت کا مقابلہ کریں اور اپنے اپنے سارے خبیث لے آئیں تو ہم تنہا حجاج کو پیش کر کے ان پر بازی لے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو وہ سردار منافقین کہتا تھا۔ اس کا قول تھا کہ اگر ابن مسعود مجھے مل جاتے تو میں ان کے خون سے زمین کی پیاس بجھاتا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ ابن مسعود کی قرأت پر کوئی شخص قرآن پڑھے گا تو میں اس کی گردن مار دوں گا، اور مصحف میں سے اس کی قرأت کو اگر سور کی ہڈی سے بھی چھیلنا پڑے تو چھیل دوں گا۔ اس نے حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد ساعدی جیسے بزرگوں کو گالیاں دیں اور ان کی گردنوں پر مہرے لگائیں۔ اس نے حضرت عبداللہ بن عمر کو قتل کی دھمکی دی۔ وہ اعلانیہ کہتا تھا کہ اگر میں لوگوں کو مسجد کے ایک دروازے سے نکلنے کا حکم دوں اور وہ دوسرے دروازے سے نکلیں تو میرے لیے ان کا خون حلال ہے۔ اس کے زمانے میں جو لوگ قید کی حالت میں کسی عدالتی فیصلے کے بغیر قتل کیے گئے، صرف ان کی تعداد 1,20,000 بتائی جاتی ہے، تو اس کے قید خانوں میں 80,000 بے قصور انسان کسی مقدمے اور کسی عدالتی فیصلے کے بغیر سڑ رہے تھے۔ اور یہ ظالم گورنر تھا جس کے حق میں عبد الملک نے اولاد کو مرتے وقت وصیت کی کہ حجاج بن یوسف کا ہمیشہ لحاظ کرتے رہنا، کیونکہ وہی ہے جس نے ہمارے لیے سلطنت ہموار کی، دشمنوں کو مغلوب کیا اور ہمارے خلاف اٹھنے والوں کو دبا دیا۔ یہ وصیت اس ذہنیت کی پوری نمائندگی کرتی ہے جس کے ساتھ یہ لوگ حکومت کر رہے تھے۔ ان کی نگاہ میں اصل اہمیت ان کے اپنے اقتدار کی تھی۔ اس کا قیام و استحکام جس ذریعے سے بھی ہو ان کے نزدیک مستحسن تھا، قطع نظر اس سے کہ شریعت کی تمام حدیں اس کی خاطر توڑ ڈالی جائیں۔ یہ ظلم و ستم اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز چیخ اٹھے کہ عراق میں حجاج، شام میں ولید، مصر میں قرہ بن شریک، مدینہ میں عثمان بن حیان، مکہ میں خالد بن عبداللہ القصری، خداوندہ تیری دنیا ظلم سے بھر گئی ہے، اب لوگوں کو راحت دے۔ سیاسی ظلم کے علاوہ یہ لوگ عام دینی معاملات میں بھی بڑی حد تک انحراف پسند ہو گئے تھے۔ نمازوں میں غیر معمولی تاخیر ان کا معمول تھا۔ جمعے کا پہلا خطبہ بیٹھ کر دیتے تھے۔ عیدین میں نماز سے پہلے خطبہ دینے کا طریقہ مروان نے اختیار کیا اور اس کے خاندان کے لیے یہ مستقل سنت بن گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کا مبارک دور۔ بنی امیہ کی حکومت کے پورے 92 سالہ دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے 2.5 سال تاریکی میں روشنی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا رخ جس واقعے نے بدلا وہ یہ تھا کہ 93 ہجری میں جبکہ وہ مدینہ کے گورنر تھے، ولید بن عبد الملک کے حکم سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے صاحبزادے خبیب کو 50 کوڑے لگوائے گئے۔ پھر سردی کے موسم میں ان کے سر پر ٹھنڈے پانی کی مشق چھوڑ دی گئی۔ پھر ان کو دن بھر مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا رکھا گیا۔ آخرکار اسی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک صریح ظلم تھا اور ایک قطعاً غیر شرعی سزا تھی جس کا ارتکاب گورنر کی حیثیت میں عمر بن عبدالعزیز کو کرنا پڑا، مگر اس کے بعد انہوں نے گورنری سے استعفیٰ دے دیا اور ان پر سخت رنج اور خوف خدا مسلط ہو گیا۔ 99 ہجری میں جب سلیمان بن عبد الملک کی خفیہ وصیت کی بنا پر وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے پھر ایک مرتبہ دنیا کے سامنے خلافت اور بادشاہی کا فرق نمایاں کر کے رکھ دیا۔ بیعت کی پہلی تقریر جو انہوں نے کی اس کے الفاظ یہ ہیں: میں اس حکومت کی آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں بغیر اس کے کہ میں نے اسے طلب کیا ہوتا یا مجھ سے اس معاملے میں رائے لی گئی ہوتی۔
یا مسلمانوں سے مشورہ لیا گیا ہوتا۔ تمہاری گردنوں میں میری بیعت کا جو قلادہ ہے اسے میں اتارے دیتا ہوں، اب تم لوگ خود جسے چاہو اپنے معاملات کا سربراہ بنا لو۔ مجمع نے بیک آواز کہا کہ ہم آپ ہی کو پسند کرتے ہیں، آپ کی حکومت پر ہم سب راضی ہیں۔ تب انہوں نے خلافت قبول کی اور فرمایا، در حقیقت اس امت میں کوئی اختلاف اپنے رب اور اپنے نبی اور اپنے دین کی کتاب کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ دینار و درہم کے معاملے میں ہے۔ خدا کی قسم، میں کسی کو نہ باطل طریقے سے دوں گا نہ کسی کا جائز حق روکوں گا۔ لوگو، جو اللہ کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے، اور جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں۔ جب تک میں اللہ کا مطیع رہوں میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ کا نافرمان ہو جاؤں تو میری اطاعت ہرگز تم پر لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یکلخت وہ تمام شاہانہ طور طریقے ختم کر دیے جو ان کے آباء و اجداد نے اختیار کر رکھے تھے، اور وہ طرز زندگی اختیار کیا جو خلفائے راشدین کے طرز سے مشابہ تھا۔ پھر وہ تمام جائیدادیں واپس کیں جو خود ان کو ناجائز طریقے سے وراثت میں ملی تھیں، حتیٰ کہ اپنے بیوی کے زیورات اور جواہر وغیرہ بھی بیت المال میں داخل کر دیے، اور 40,000 دینار سالانہ کی جائیداد میں سے صرف 400 دینار سالانہ کی جائیداد اپنے پاس رہنے دی جو جائز طور پر ان کی ملکیت تھی۔ اس طرح سب سے پہلے خود اپنا حساب خدا اور امت سے صاف کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ شاہی خاندان اور اس کے امراء میں سے جس کے خلاف بھی کسی کا دعویٰ ہو وہ اپنی شکایت پیش کرے، اور جس نے بھی ثابت کر دیا کہ کوئی چیز اس سے غصب کی گئی تھی اس کا حق اسے واپس دلوایا۔ اس پر بنی امیہ کے گھروں میں کوہرام مچ گیا، اور انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کی پھپھی فاطمہ بنت مروان کو، جس کا وہ بہت ادب لحاظ کرتے تھے، ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں اس کام سے روکے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ جب فرما روا کے اپنے عزیز و قریب ظلم کریں اور فرما روا اس کا ازالہ نہ کرے تو وہ دوسروں کو کیا منہ لے کر ظلم سے روک سکتا ہے؟ اس نے کہا، تمہارے خاندان کے لوگ تمہیں متنبع کرتے ہیں کہ اس روش کا تمہیں سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے جواب دیا، قیامت کے خوف سے بڑھ کر اگر مجھے کسی چیز کا خوف ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز سے امن نصیب نہ ہو۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر پلٹی، اور اس نے اپنے کنبے کے لوگوں سے کہا، یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم عمر بن خطاب کے خاندان کی لڑکی بھی لائے، آخر کار لڑکا اپنے نانا پر چلا گیا۔ واضح رہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ ان کے احساس ذمہ داری کا یہ حال تھا کہ اپنے پیش رو سلیمان بن عبد الملک کو دفن کر کے جب پلٹے تو بڑے غمگین دکھائی دے رہے تھے کہ بادشاہی ملنے پر خوش ہونے کے بجائے الٹے رنجیدہ ہیں۔ پوچھا گیا کہ اس رنج و غم کا سبب کیا ہے؟ فرمایا، مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی اس امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کا حق اس کی طلب کے بغیر مجھے ادا کرنا نہ ہو۔ ان کی بیوی کا بیان ہے کہ میں ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ جان نماز پر بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات اپنے سر لے لیے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ کوئی بھوکا فقیر ہے، کوئی بے کس مریض ہے، کوئی مظلوم مقہور ہے، کوئی غریب قیدی ہے، کوئی بوڑھا ضعیف ہے، کوئی عیالدار مفلس ہے، غرض ملک کے ہر گوشے میں اس طرح کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا رب قیامت کے روز مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میرے مقابلے میں مستغیث ہوں گے۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں مقدمہ میرے خلاف نہ ثابت ہو جائے، اس لیے اپنے آپ پر ترس کھا کر رو رہا ہوں۔ انہوں نے ظالم گورنروں اور عاملوں کو ہٹا کر ان کی جگہ اچھے حاکم مقرر کیے۔ وہ تمام ناجائز ٹیکس موقوف کیے جو بنی امیہ کے عہد میں وصول کیے جانے لگے تھے۔ مسلمان ہو جانے والوں پر جزیہ لگانے کا طریقہ بند کر دیا، اور اپنے حکام کو سخت تاکیدی احکام بھیجے کہ کسی مسلمان یا ذمی کو قانون کے خلاف کوڑے نہ لگائے جائیں، اور کسی کو قتل یا ہاتھ کاٹنے کی سزا مجھ سے پوچھے بغیر نہ دی جائے۔ ان کے آخر عہد میں خارجیوں کے ایک گروہ نے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ انہوں نے اس گروہ کے سردار کو لکھا کہ خون خرابے سے کیا حاصل ہے، آ کر مجھ سے بحث کر لو، تم حق پر ہوگے تو میں مان لوں گا، میں حق پر ہوا تو تم مان لینا۔ خارجی سردار نے یہ بات تسلیم کر لی اور 2 آدمی بحث کے لیے بھیج دیے۔ ان دونوں نے کہا، ہم مانتے ہیں کہ آپ کا طریقہ آپ کے اہل خاندان سے مختلف ہے اور ان کے اعمال کو آپ مظالم سے تعبیر کرتے ہیں، مگر یہ کیا بات ہے کہ جب وہ ضلالت پر تھے تو آپ ان پر لعنت نہیں کرتے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا، کیا ان کی مذمت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ میں ان کے اعمال کو مظالم کہتا ہوں؟ اس کے بعد آخر لعنت کرنا ہی کیوں ضروری ہے؟
تم نے فرعون پر کتنی مرتبہ لعنت کی ہے۔ اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز خارجیوں کی ایک ایک بات کا مسکت جواب دیتے چلے گئے۔ آخر ان میں سے ایک نے کہا، کیا ایک عادل آدمی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کا جانشین ایک ظالم ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، کیا آپ اپنے بعد یزید بن عبد الملک کے حوالے یہ خلافت کر جائیں گے، درا حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ حق پر قائم نہ رہے گا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو میرا پیش رو سلیمان بن عبد الملک پہلے ہی میرے بعد ولی عہدی کی بیعت لے چکا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، کیا آپ کے خیال میں وہ شخص جس نے آپ کے بعد یزید بن عبد الملک کو نامزد کیا ہے اسے ایسے کرنے کا حق تھا اور اس کا یہ فیصلہ برحق ہے؟ اس پر عمر بن عبدالعزیز لاجواب ہو گئے اور مجلس برخاست ہونے کے بعد بار بار کہتے رہے کہ یزید کے معاملے نے مجھے مار ڈالا۔ اس حجت کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، خدا مجھے معاف کرے۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کے بعد بنی امیہ کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب یہ خاندانی بادشاہت بھی ختم کر کے چھوڑیں گے اور خلافت کو شورا کے حوالے کر جائیں گے۔ اس کے تھوڑی مدت بعد ہی انہیں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا اور پھر وہی سب کچھ ہونے لگا جو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا تھا۔ دولت بنی عباس۔ بنی امیہ کی حکومت سندھ سے لے کر اسپین تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں کمال درجے دبدبے کی حکومت تھی، اور بظاہر اس کی طاقت کو دیکھ کر گمان نہ ہو سکتا تھا کہ یہ کسی کے ہلائے ہل سکے گی، لیکن جس طرز پر وہ چل رہی تھی اس کی وجہ سے بس گردنیں ہی اس کے آگے جھکی ہوئی تھیں، دلوں میں اس کی کوئی جڑ نہ تھی۔ اسی لیے پوری 1 صدی بھی نہ گزری تھی کہ عباسیوں نے نہایت آسانی سے ان کا تختہ الٹ دیا، اور جب وہ گرے تو کوئی آنکھ ان پر رونے والی نہ تھی۔ عباسیوں کے وعدے۔ نئے مدعیان خلافت جس وجہ سے کامیاب ہوئے وہ یہ تھی کہ انہوں نے عام مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا تھا کہ ہم خاندان رسالت کے لوگ ہیں، ہم کتاب و سنت کے مطابق کام کریں گے اور ہمارے ہاتھوں سے حدود اللہ قائم ہوں گی۔ ربیع الثانی 132 ہجری میں جب صفا کے ہاتھ پر کوفہ میں خلافت کی بیعت ہوئی تو اس نے اپنی پہلی تقریر میں بنی امیہ کی زیادتیاں بیان کرنے کے بعد کہا، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جس خاندان سے تم کو خیر ملی تھی اس سے ظلم و ستم، اور جہاں سے تم کو اصلاح ملی تھی وہاں سے فساد تم نہ پاؤ گے۔ صفا کے بعد اٹھ کر اس کے چچا داؤد بن علی نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ہم اس لیے نہیں نکلے کہ اپنے لیے سیم و زر جمع کریں یا محلات بنوائیں اور ان میں نہریں کھود کر لائیں، بلکہ ہمیں جس چیز نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا حق چھین لیا گیا تھا اور ہمارے بنی یعنی آل ابی طالب پر ظلم کیا جا رہا تھا، اور بنی امیہ تمہارے درمیان برے طریقوں پر چل رہے تھے۔ انہوں نے تم کو ذلیل و خوار کر رکھا تھا اور تمہارے بیت المال میں بے جا تصرفات کر رہے تھے۔ اب ہم پر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول اور حضرت عباس کا ذمہ ہے کہ ہم تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سیرت کے مطابق حکومت کریں گے۔ لیکن حکومت حاصل ہونے کے بعد کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ یہ سب کچھ فریب تھا۔ ان کا عمل۔ بنی امیہ کے دارالسلطنت کو فتح کر کے عباسی فوجوں نے وہاں قتل عام کیا جس میں 50,000 آدمی مارے گئے۔ 70 دن تک جامعہ بنی امیہ گھوڑوں کا استبل بنی رہی۔ حضرت معاویہ سمیت تمام بنی امیہ کی قبریں کھود ڈالی گئیں۔ حشام بن عبد الملک کی لاش قبر میں صحیح سلامت مل گئی تو اس کو کوڑوں سے پیٹا گیا۔ چند روز تک اسے منظر عام پر لٹکائے رکھا گیا اور پھر جلا کر اس کی راکھ اڑا دی گئی۔ بنی امیہ کا بچہ بچہ قتل کیا گیا اور ان کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر فرش بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ بصرے میں بنی امیہ کو قتل کر کے ان کی لاشیں ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچی گئیں اور انہیں سڑکوں پر ڈال دیا گیا جہاں کتے انہیں بھنبوڑتے رہے۔ یہی کچھ مکہ اور مدینہ میں بھی ان کے ساتھ کیا گیا۔ صفا کے خلاف موصل میں بغاوت ہوئی تو اس نے اپنے بھائی یحییٰ کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یحییٰ نے اعلان کیا کہ جو شہر کی جامع مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے۔ پھر مسجد کے دروازوں پر پہرا لگا کر ان امان یافتہ پناہ گزینوں کا قتل عام کیا گیا اور 11,000 آدمی مار ڈالے گئے۔ رات کو یحییٰ نے ان عورتوں کی آہو بکا کا شور سنا جن کے مرد مارے گئے تھے۔ اس نے حکم دیا کہ کل عورتوں اور بچوں کی باری ہے۔ اس طرح 3 دن موصل میں قتل و غارت کا بازار گرم رہا جس میں عورت، مرد، بچہ، بوڑھا کوئی معاف نہ کیا گیا۔ یحییٰ کی فوج میں 4,000 زنگی تھے۔ وہ موصل کی عورتوں پر ٹوٹ پڑے اور زنا بالجبر کا طوفان برپا کر دیا۔ ایک عورت نے یحییٰ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اسے شرم دلائی کہ تم بنی ہاشم میں سے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی اولاد ہو، تمہیں شرم نہیں آتی
کہ تمہارے زنگی سپاہی عرب مسلمان عورتوں کی آبرو ریزی کرتے پھر رہے ہیں۔ یحییٰ کو غیرت آ گئی۔ اس نے اپنی فوج کے زنگی سپاہیوں کو تنخواہوں اور انعامات کا لالچ دے کر جمع کیا اور سب کو قتل کرا دیا۔ یزید بن عمر بن حبیرہ کو صفا نے اپنے ہاتھوں سے امان نامہ لکھ کر دیا اور پھر عہد و پیمان کی صریح خلاف ورزی کر کے اسے قتل کرا دیا۔ خراسان کے مشہور فقیہ ابراہیم بن میمون الصانع نے عباسیوں کے اس وعدے پر کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق حدود اللہ قائم کریں گے بھروسہ کر کے ان کی دعوت کے لیے سرگرمی کے ساتھ کام کیا تھا، اور انقلاب کی کامیابی تک وہ ابو مسلم خراسانی کے دست راست بنے رہے تھے۔ مگر کامیابی کے بعد جب انہوں نے ابو مسلم سے حدود اللہ کے قیام کا مطالبہ کیا اور کتاب و سنت کے خلاف کام کرنے پر ٹوکا تو ابو مسلم نے ان کو سزائے موت دی۔ منصور کے زمانے میں عباسیوں کے اس دعوے کی قلی بھی کھل گئی کہ وہ آل ابی طالب پر بنی امیہ کے مظالم کا بدلہ لینے اٹھے تھے۔ جس زمانے میں محمد بن عبداللہ نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم روپوش تھے اور منصور ان کی تلاش میں سرگرم تھا، اس نے ان کے پورے خاندان اور ان کے رشتہ داروں کو صرف اس قصور میں گرفتار کر لیا کہ وہ ان کا پتہ نہیں دے رہے تھے۔ ان کی ساری جائیداد ضبط کر کے نیلام کی گئی۔ ان کو بیڑیوں اور طوق و زنجیر میں مقید کر کے مدینے سے عراق لے جایا گیا۔ جیل میں ان پر سخت مظالم کیے گئے۔ محمد بن ابراہیم بن الحسن کو دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا۔ ابراہیم بن عبداللہ کے خسر کو ننگا کر کے 150 کوڑے لگائے گئے، پھر قتل کر کے ان کا سر خراسان میں گشت کرایا گیا، اور چند آدمی اس کے ساتھ عوام کے سامنے یہ شہادت دیتے پھرے کہ یہ نفس زکیہ کا سر ہے۔ کچھ مدت بعد جب نفس زکیہ مدینے میں شہید ہوئے تو ان کا سر کاٹ کر شہر شہر پھرایا گیا، اور ان کی اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں 3 دن تک مدینے میں برسر عام لٹکائی گئیں، پھر کوہ صلا کے قریب انہیں مقابر یہود میں پھینک دیا گیا۔ ان واقعات نے ابتدا ہی میں یہ ظاہر کر دیا کہ بنی امیہ کی طرح بنی عباس کی سیاست بھی دین سے آزاد ہے، اور سیاسی اغراض کے لیے خدا کی قائم کی ہوئی حدوں کو پھان جانے میں جس طرح انہیں باک نہ تھا، انہیں بھی نہیں ہے۔ ان کے ہاتھوں میں جو انقلاب ہوا اس سے صرف حکمران ہی بدلے، طرز حکومت نہ بدلا۔ انہوں نے اموی دور کی کسی ایک خرابی کو بھی دور نہ کیا، بلکہ ان تمام تغیرات کو جوں کا توں برقرار رکھا جو خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کے آ جانے سے اسلامی ریاست کے نظام میں رونما ہوئے تھے۔ بادشاہی کا طرز وہی رہا جو بنی امیہ نے اختیار کیا تھا، فرق صرف یہ ہوا کہ بنی امیہ کے لیے قسطنطنیہ کے قیصر نمونہ تھے تو عباسی خلفاء کے لیے ایران کے کسریٰ۔ شورا کا نظام بھی اسی طرح معطل رہا، اور اس سے وہی نتائج رونما ہوتے رہے جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ بیت المال کے معاملے میں بھی ان کا طرز عمل امویوں سے مختلف نہ تھا۔ نہ اس کی آمدنی کے معاملے میں شریعت کے احکام و قواعد کی پابندی کی جاتی تھی، نہ خرچ کے معاملے میں۔ بیت المال امت کا نہیں، بادشاہ کا خزانہ تھا، جس کی آمد و خرچ کے معاملے میں کسی کو محاسبے کا حق نہ تھا۔ عطلیہ پر خلیفہ اور اس کے قصر اور امراء و متوسلین کا دباؤ بھی ویسا ہی رہا جیسا کہ بنی امیہ کے عہد میں تھا۔ خلیفہ المہدی کے زمانے میں اس کے ایک قائد اور ایک تاجر کا مقدمہ قاضی عبید اللہ بن حسن کی عدالت میں پیش ہوا۔ خلیفہ نے قاضی صاحب کو لکھ بھیجا کہ اس مقدمے کا فیصلہ میرے قائد کے حق میں کیا جائے۔ قاضی صاحب نے اس حکم کی اطاعت نہ کی اور معزول کر دیے گئے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی حفظ بن غیاث نے خلیفہ کی بیگم زبیدہ کے ایک آدمی کے خلاف فیصلہ کیا اور انہیں بھی عہدے سے ہٹنا پڑا۔ شعوبی تحریک اور زندقہ۔ نسلی، قبائلی اور وطنی عصبیتیں جو بنی امیہ نے بھڑکائی تھیں، بنی عباس کے عہد میں وہ پہلے سے بھی شدید تر ہو گئیں۔ اول تو عباسی دعوت کی بنیاد ہی ایک خاندان کے مقابلے میں دوسرے خاندان کے نسلی استحقاق پر تھی، مگر اپنی کامیابی کے لیے انہوں نے ایک طرف عرب قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف لڑانے اور دوسری طرف اجمیوں کو عربوں کے خلاف بھڑکا کر استعمال کرنے کی پالیسی اختیار کی۔ عباسی دعوت کے امام ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے ابو مسلم خراسانی کو خراسان کے کام کا سربراہ مقرر کرتے ہوئے جو ہدایات بھیجی تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ عربوں میں یمانی اور مزری کے جو اختلافات موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر یمنیوں کو مزریوں سے خوب لڑاؤ، اور دوسری ہدایت یہ تھی کہ اگر ممکن ہو تو ایک زبان بھی عربی بولنے والی باقی نہ چھوڑو، اور 5 بالش یا اس سے زیادہ کوئی عرب لڑکا جس کے متعلق تمہیں ذرا بھی شبہ ہو اسے قتل کر ڈالو۔ اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی امیہ کے دور میں ان کے عربی تعصب کی وجہ سے اجمی قوم پرستی یعنی شعوبیت کی جو آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، بنی عباس کے زمانے میں وہ پوری قوت کے ساتھ بھڑک اٹھی،
اور اس نے صرف عربی عصبیت ہی کے خلاف نہیں بلکہ خود اسلام کے خلاف بھی زندقے کا ایک محاذ اٹھا کھڑا کیا۔ اہل عجم میں نسلی فخر و غرور کا جذبہ پہلے ہی موجود تھا، خصوصاً عربوں کو تو وہ اپنے مقابلے میں نہایت حقیر سمجھتے تھے۔ اسلامی فتوحات کے دور میں جب وہ ریگستان عرب کے شتربانوں سے مغلوب ہوئے تو اول انہیں اپنی ذلت کا سخت احساس ہوا، مگر اسلام کے اصول انصاف و مساوات اور صحابہ و تابعین اور علماء فقہائے امت کے دیندارانہ طرز عمل نے نہ صرف یہ کہ ان کے اس زخم پر مرہم رکھ دیا بلکہ انہیں عالمگیر امت مسلمہ کے اندر کامل معاشرتی مساوات کے ساتھ جذب کرنا شروع کر دیا۔ اس کی پشت پر اگر حکومت کی انتظامی پالیسی بھی انہی اصولوں کے مطابق ہوتی تو کبھی کسی غیر عرب قوم کے اندر اپنی علیحدگی کا احساس اور قوم پرستی کا جذبہ پیدا نہ ہو سکتا۔ لیکن پہلے بنی امیہ کی سخت عربی عصبیت نے، جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، ان کے ساتھ ذلت کا برتاؤ کر کے ان میں جوابی تعصب پیدا کیا، اور پھر عباسیوں نے اسے اپنی سیاسی اغراض کے لیے استعمال کر کے ابھرنے اور چھا جانے کا موقع دے دیا۔ اہل عجم نے اسی امید پر عباسی دعوت کا ساتھ دیا تھا کہ ہماری تلواروں کے بل پر جب نئی سلطنت قائم ہوگی تو اس پر ہم چھائے رہیں گے اور عربی اقتدار کا خاتمہ کر دیں گے۔ ان کی یہ توقع ٹھیک تھی اور وہ پوری ہوئی۔ الجاحظ کہتا ہے کہ دولت عباسیہ ایک خراسانی حکومت بن کر رہ گئی۔ منصور کے زمانہ خلافت میں سپہ سالاری اور گورنری کے اکثر و بیشتر مناصب پر اجمی مقرر کیے گئے اور عربوں کی بالادستی ختم ہو کر رہ گئی۔ الجیشیاری نے تاریخ الوزراء میں منصور کے اعمال کی جو تفصیلات دی ہیں ان میں سب اجمی ہی اجمی نظر آتے ہیں۔ ان اجمیوں نے سیاسی قوت حاصل کر کے شعوبیت کی تحریک زور و شور سے اٹھائی، جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے محض قوم پرستانہ تحریک ہی نہ تھی بلکہ اپنے جلوہ میں زندقہ و الحاد اور اباہیت کے جراثیم بھی ساتھ ساتھ لے آئی تھی۔ اس شعوبی تحریک کا آغاز تو اس بحث سے ہوا تھا کہ عربوں کو اجمیوں پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، لیکن بہت جلدی اس نے عربوں کی مخالفت کا رنگ اختیار کر لیا اور عرب کی مذمت میں، حتیٰ کہ قریش سمیت ان میں سے ایک ایک قبیلے کی مذمت میں کتابیں لکھی جانے لگیں، جن کا تفصیلی ذکر ابن الندیم کی الفہرست میں ہمیں ملتا ہے۔ معتدل قسم کے شعوبی تو اس سے آگے نہ بڑھتے تھے، مگر اس گروہ کے انتہا پسند لوگ عربوں سے گزر کر خود اسلام پر حملے کرنے لگے، اور اجمی عمرہ وزراء کتاب یعنی سیکریٹریز اور فوجی قائدین نے درپردہ ان کی ہمت افزائی کی۔ الجاحظ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ جن کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک پائے جاتے ہیں، ان کے اندر یہ بیماری شعوبیت کی راہ سے آئی ہے۔ وہ اسلام سے اس لیے بیزار ہیں کہ عرب اس دین کو لائے تھے۔ ان لوگوں نے مانی، زردشت اور مزدک کے مذاہب و عقائد کو زندہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اجمی تہذیب اور نظام سیاست و ملکداری کے فضائل بیان کرنے شروع کیے۔ انہوں نے شعر و ادب کے پردے میں فسق و فجور اور اخلاقی بے قیدی کی تبلیغ شروع کی، دین اور اس کے حدود کا مذاق اڑایا، شراب و شاہد کی طرف دعوت دی، زہد و تقوی پر پھپتیاں کسیں، آخرت اور جنت و دوزخ کی باتیں کرنے والوں کو تضحیک کا نشانہ بنایا، اور ان میں سے بعض نے جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کر پھیلائیں تاکہ مسلمانوں کا دین خراب کریں۔ چنانچہ ایک زندیق ابن ابی العوجہ جب گرفتار کیا گیا تو اس نے اعتراف کیا کہ میں نے 4000 ایسی حدیثیں گڑھی ہیں جن میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا ہے اور احکام اسلامی میں رد و بدل کر ڈالا ہے۔ منصور کے زمانے میں کوفے کے گورنر محمد بن سلیمان بن علی نے اس کو موت کی سزا دی۔ ایک اور شخص یونس بن ابی فروہ نے اسلام اور عرب کی مذمت میں ایک کتاب لکھ کر قیصر روم کے دربار میں پیش کی اور اس پر انعام پایا۔ الجاحظ اپنے رسائل میں اجمی کاتبوں یعنی حکومت کے سیکرٹریوں کی ایک کثیر تعداد کا حال یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کی ترتیب پر تان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں تناقض ہے، احادیث کو جھٹلاتے ہیں اور ان کی صحت میں شکوک پیدا کرتے ہیں، صحابہ کے محاسن کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی زبان رکتی ہے۔ قاضی شریح اور حسن بصری اور الشابی کا ذکر آتا ہے تو ان پر یہ اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، مگر ارد شیر بابکان اور نوشروان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی سیاست اور ان کے تدبر کی تعریف میں یہ رطب اللسان ہو جاتے ہیں۔ ابو العلا الماری اس عہد کے بڑے بڑے نامور اجمیوں کے متعلق کہتا ہے کہ وہ سب زندیق تھے، مثلاً دیبل، بشار بن برد، ابو نواس، ابو مسلم خراسانی وغیرہ، اور یہ زندقہ صرف اعتقادی گمراہیوں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ عملاً اخلاقی حدود سے آزادی اس کے ساتھ لازم و ملزوم کی طرح تھی۔ ابن عبدربہ کہتا ہے کہ عوام میں یہ بات معلوم و معروف تھی کہ شراب زنا اور رشوت زندقے کے لوازم اور اس کی کھلی علامات ہیں۔ یہ فتنہ خلیفہ منصور عباسی کے عہد میں پوری طرح سر اٹھا چکا تھا۔ اس سے مسلمانوں میں صرف اعتقادی و اخلاقی فساد ہی پھیلنے کا خطرہ نہ تھا بلکہ سیاسی و اجتماعی حیثیت سے یہ مسلم معاشرے اور ریاست کو بھی پارا پارا کر دینے والا تھا۔
منصور کا جانشین المہدی اپنے خاندان کی سیاسی پالیسی کے یہ خوفناک نتائج دیکھ کر گھبرا اٹھا اور اس نے نہ صرف طاقت سے اس تحریک کو مٹانے کی کوشش کی بلکہ علماء کے گروہ کو اس کام پر مامور بھی کیا کہ زنادقہ سے بحث کریں اور ان کے رت میں کتابیں لکھ کر ان شکوک کو دماغوں سے نکالیں جو یہ لوگ اسلام کے خلاف عوام میں پھیلا رہے تھے۔ اس کی حکومت میں ایک مستقل محکمہ عمر القوازی کے تحت قائم کر دیا گیا جس کا یہ کام تھا کہ زندقہ کا استحصال اور زنادقہ کی سرکوبی کرے۔ اپنے بیٹے الہادی کو اس نے جو ہدایات دی تھیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے خطرات کس شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر یہ حکومت میرے بعد تیرے ہاتھ میں آئی تو مانی کے پیرووں کو استحصال کرنے میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھنا۔ یہ لوگ پہلے تو عوام کو ظاہری بھلائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، مثلاً فواہش سے اجتناب، دنیا میں زہد اور آخرت کے لیے عمل۔ پھر انہیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ گوشت حرام ہے، پانی کو ہاتھ نہ لگانا چاہیے یعنی غسل نہ کرنا چاہیے، اور کسی قسم کے جانور کو ہلاک نہ کرنا چاہیے۔ پھر انہیں دو خداؤں کے اعتقاد کی طرف لے جاتے ہیں، آخرکار بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح اور پیشاب سے غسل تک حلال کر دیتے ہیں، اور بچوں کو چراتے ہیں تاکہ انہیں ضلالت پر پرورش کریں۔ المہدی کا یہ بیان صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس زمانے میں اجمی زنادقہ بظاہر مسلمان بن کر بباطن اپنے قدیم مذاہب کی تجدید کے لیے کوشاں تھے۔ المسعودی کے بیان کے مطابق یہ دعوت ان تراجم کی بدولت پھیل رہی تھی جو منصور کے عہد میں پہلوی اور فارسی زبان سے ہوئے تھے، اور ابن ابی الاوجا، حماد اجرد، یحییٰ بن زیاد، متی بن ایاز جیسے لوگوں کی تصانیف اس زہر کو پھیلا رہی تھیں۔ امت کا رد عمل، یہ ہے مختصر روداد ان تغیرات کی جو خلافت راشدہ کی جگہ ملوکیت کے آ جانے سے رونما ہوئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امت اور اس کی رائے کو نظر انداز کر کے کسی شخص، خاندان یا گروہ کا اپنے اقتدار کے لیے کوشاں ہونا اور زبردستی اسے قائم کرنا کیا نتائج پیدا کرتا ہے۔ اس غلطی کی ابتدا کرتے وقت چاہے اسے یہ شعور بھی نہ ہو کہ اس کا اقدام یہ نتائج پیدا کرے گا، اور اس کی نیت ہرگز یہ نہ ہو کہ یہ نتائج اس سے برآمد ہوں، لیکن بہرحال یہ اس کے فطری نتائج ہیں جو رونما ہو کر رہتے ہیں۔ لیکن یہ خیال کرنا سخت غلط ہوگا کہ ان سیاسی تغیرات نے سرے سے اسلامی نظام زندگی ہی کا خاتمہ کر دیا۔ بعض لوگ بڑے سطحی انداز میں تاریخ کا مطالعہ کر کے بے تکلف یہ فیصلہ کر ڈالتے ہیں کہ اسلام تو بس 30 سال چلا اور پھر ختم ہو گیا، حالانکہ اصل صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ آگے کی چند سطور میں ہم اختصار کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ امت مسلمہ کو جب اس سیاسی انقلاب سے سابقہ پیش آیا تو اس کے اجتماعی شعور نے کس طرح اپنے نظام زندگی کو سنبھالنے کے لیے ایک دوسری صورت اختیار کر لی۔ قیادت کی تقسیم۔ اس سے پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ خلافت راشدہ کی اصل خوبی یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل نیابت تھی۔ خلیفہ راشد محض راشد یا راست رو ہی نہ ہوتا تھا بلکہ مرشد یا رہنما بھی ہوتا تھا۔ اس کا کام محض مملکت کا نظم و نسق چلانا اور فوجیں لڑانا نہ تھا بلکہ اللہ کے پورے دین کو مجموعی طور پر قائم کرنا تھا۔ اس کی ذات میں ایک ہی مرکزی قیادت تھی جو سیاسی حیثیت سے مسلمانوں کی سربراہی بھی کرتی تھی اور عقیدہ و مذہب، اخلاق و روحانیت، قانون و شریعت، تہذیب و تمدن، تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ کے تمام معاملات میں ان کی امامت و رہبری کے فرائض بھی انجام دیتی تھی۔ جس طرح اسلام ہر پہلو کا جامع ہے، اسی طرح یہ قیادت بھی ہر پہلو کی جامع تھی، اور مسلمان پورے اعتماد کے ساتھ اپنی اجتماعی زندگی اس کی رہنمائی میں بسر کر رہے تھے۔ اس خلافت کی جگہ جب ملوکیت آئی تو نہ وہ اس جامع قیادت کی اہل تھی، نہ مسلمان ایک دن کے لیے بھی اس کو یہ حیثیت دینے کے لیے تیار ہوئے۔ بادشاہوں کے جو کارنامے ہم اس سے پہلے بیان کرائے ہیں، ان کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا کوئی اخلاقی وقار قوم میں قائم نہ رہ سکتا تھا۔ وہ گردنیں زبردستی جھکا سکتے تھے اور وہ انہوں نے جھکا لیں۔ وہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو خوف و طمع کے ہتھیاروں سے اپنی اغراض کا خادم بھی بنا سکتے تھے، اور انہوں نے بنا لیا، مگر وہ دل نہیں جیت سکتے تھے کہ لوگ ان کو اپنے دین کا امام بھی مان لیتے۔ یہ نئی صورتحال پیدا ہوتے ہی مسلمانوں کی قیادت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ سیاسی قیادت، ایک حصہ سیاسی قیادت کا تھا جسے طاقت سے بادشاہوں نے حاصل کر لیا تھا، اور چونکہ اسے نہ طاقت کے بغیر ہٹایا جا سکتا تھا نہ سیاسی قیادت بلا طاقت ممکن ہی تھی، اس لیے امت نے بادل نخواستہ اسے قبول کر لیا۔ یہ قیادت کافر نہ تھی کہ اسے رد کر دینے کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ اس کے چلانے والے مسلمان تھے جو اسلام اور اس کے قانون کو مانتے تھے۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے حجت ہونے کا انہوں نے کبھی انکار نہ کیا تھا۔
عام معاملات ان کی حکومت میں شریعت ہی کے مطابق انجام پاتے تھے، صرف ان کی سیاست دین کی تابع نہ تھی اور اس کی خاطر وہ اسلام کے اصول حکمرانی سے ہٹ گئے تھے۔ اس لیے امت نے ان کی سیاسی قیادت اس حد تک قبول کر لی کہ ان کے تحت مملکت کا انتظام چلتا رہے، امن و امان قائم رہے، سرحدوں کی حفاظت ہوتی رہے، اعدائے دین سے جہاد ہوتا رہے، جمعہ و جماعت اور حج قائم ہوتا رہے اور عدالتوں کے ذریعے سے اسلامی قوانین کا اجرا برقرار رہے۔ ان مقاصد کے لیے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین نے اگر اس قیادت کی بیعت کی تو وہ اس معنی میں نہ تھی کہ وہ انہی بادشاہوں کو امام برحق اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ و مرشدہ مانتے تھے، بلکہ وہ صرف اس معنی میں تھی کہ وہ اس امر واقعی کو تسلیم کرتے تھے کہ اب امت کی سیاسی قیادت کے مالک یہی لوگ ہیں۔ دینی قیادت۔ دوسرا حصہ دینی قیادت کا تھا جسے بقایۂ صحابہ، تابعین و تبع تابعین، فقہا اور محدثین اور صلحائے امت نے آگے بڑھ کر سنبھال لیا اور امت نے اپنے دین کے معاملے میں پورے اطمینان کے ساتھ ان کی امامت تسلیم کر لی۔ یہ قیادت اگرچہ منظم نہ تھی، اگرچہ اس کا کوئی ایک امام نہ تھا جسے سب نے اپنا مرشد مان لیا ہو، اگرچہ اس کی کوئی بااختیار کونسل نہ تھی کہ جو دینی مسائل پیدا ہوں ان کے بارے میں بر وقت وہ ایک فیصلہ صادر کر دے اور وہ پوری مملکت میں مان لیا جائے، یہ سب لوگ اپنی انفرادی حیثیت میں الگ الگ کام کر رہے تھے اور ان متفرق افراد کے پاس اخلاقی اثر و وقار کے سوا کوئی طاقت نہ تھی۔ لیکن چونکہ یہ سب ایک ہی چشمہ ہدایت کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے فیضیاب تھے اور نیک نیتی کے ساتھ دینی رہنمائی کر رہے تھے، اس لیے جزیات میں مختلف الرائے ہونے کے باوجود مجموعی طور پر ان کا مزاج ایک ہی تھا اور دنیا اسلام کے گوشے گوشے میں پراگندہ ہونے کے باوجود ان کا پورا گروہ مسلمانوں کو ایک ہی فکری و اخلاقی قیادت فراہم کر رہا تھا۔ دونوں قیادتوں کا باہمی تعلق۔ ان دونوں قسم کی قیادتوں میں تعاون کم اور تضاد یا کم از کم عدم تعاون زیادہ رہا۔ سیاسی قیادت نے دینی قیادت کو اس کے فرائض انجام دینے میں بہت کم مدد دی اور جتنی مدد وہ دے سکتی تھی دینی قیادت نے اس سے بھی کم اسے قبول کیا، کیونکہ اس مدد کے بدلے میں جو قیمت اسے سیاسی قیادت کو ادا کرنی پڑتی اسے ادا کرنے کے لیے اس کا ایمان و ضمیر تیار نہ تھا۔ پھر خود امت کا حال بھی یہ تھا کہ دینی قیادت کے لوگوں میں سے جو بھی سلاطین کے قریب گیا اور جس نے بھی کوئی منصب یا وظیفہ ان سے قبول کر لیا وہ مشکل ہی سے قوم میں اپنا اعتماد برقرار رکھ سکا۔ سلاطین سے بے نیازی اور ان کے قہر و غضب کے مقابلے میں ثابت قدمی مسلمانوں کے اندر دینی قیادت کی اہلیت کا معیار بن گئی تھی۔ اس معیار سے ہٹ کر کوئی اللہ کا بندہ چلا تو قوم بڑی کڑی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتی رہی اور اس کی بزرگی کو اس نے صرف اس وقت تسلیم کیا جب سلطان کے قریب جا کر بھی اس نے دین کے معاملے میں کوئی مصالحت نہ کی۔ عام مسلمان تو درکنار خود وہ لوگ بھی جو سیاسی قیادت کے ہاتھ بک چکے تھے اس بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ دین کا امام و پیشوا کسی ایسے شخص کو مان لیں جو انہی کی طرح بک جانے والا ہو یا طاقت سے دب کر احکام دین میں تحریف کرنے لگے۔ اس طرح پہلی صدی ہجری کے وسط سے ہی دینی قیادت کا راستہ سیاسی قیادت کے راستے سے الگ ہو چکا تھا۔ حاشیہ: اس مقام پر تاریخ کے طالب علموں کے لیے یہ بات سمجھ لینا مفید ہوگا کہ تیسری صدی ہجری میں جب عباسی خلافت پر زوال آنا شروع ہوا تو دینی قیادت تو بدستور علماء، فقہا اور اخیار امت کے ہاتھ میں رہی، مگر سیاسی قیادت دو حصوں میں بٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ آخرکار عملاً اس قیادت کے مالک وہ امرا اور سلاطین بن گئے جن کے ہاتھ میں بالفعل حکومت کی باغیں آ گئی تھیں، اور عباسی خلفاء صرف سیاسی سجادہ نشی بن کر رہ گئے جنہیں نہ دینی قیادت حاصل تھی نہ سیاسی قیادت، صرف ایک نمائشی مذہبی تقدس تھا جو خلافت کے نام کی وجہ سے ان کو حاصل تھا۔ اسی کی بنا پر وہ سلاطین کی دستار بندی کرتے تھے اور سلاطین ان کا خطبہ و سکہ چلاتے تھے۔ علماء امت نے تفسیر، حدیث، فقہ اور دوسرے علوم دینیہ کی تدوین اور درس و افتاء کا جتنا کام کیا حکومت سے آزاد رہ کر اس کی مدد کے بغیر، بلکہ بارہا اس کی مزاحمت کے باوجود اور اس کی بیجا مداخلتوں کا سخت مقابلہ کرتے ہوئے کیا۔ صلحائے امت نے مسلمانوں کے ذہن اور ان کے اخلاق و کردار کی تربیت و تہذیب کے لیے جو کام کیا وہ بھی سیاسی قیادت سے پوری طرح غیر متاثر رہا، اور اسلام کی اشاعت بھی زیادہ تر انہی بزرگوں کی بدولت ہوئی۔ سلاطین نے زیادہ تر صرف یہ خدمت انجام دی کہ ممالک فتح کر کے کروڑوں انسانوں کو اسلام کے دائرۂ اثر میں لے آئے۔ اس کے بعد ان کروڑوں انسانوں کا دائرۂ ایمان میں داخل ہو جانا بادشاہوں کی سیاست کا نہیں بلکہ صالحین امت کے پاکیزہ کردار کا کرشمہ تھا۔ اسلام کا اصل منشا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اسلام کا منشا قیادت کی اس تقسیم سے پورا نہیں ہوتا۔ سیاسی قیادت سے الگ ہو کر دینی قیادت نے اسلامی اقدار کے تحفظ کے لیے جو بیش بہا خدمات انجام دیں وہ بلا شبہ نہایت قابل قدر ہیں۔ آج یہ انہی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں اسلام زندہ ہے اور امت مسلمہ اپنے دین کو اس کے صحیح خد و خال میں دیکھ رہی ہے۔
مگر اسلام کا ٹھیک ٹھیک منشا تو اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جبکہ اس امت کو ایک ایسی قیادت میسر ہو جو خلافت راشدہ کی طرح بیک وقت دینی قیادت بھی ہو اور سیاسی قیادت بھی، جس کا سیاسی اقتدار اپنے تمام ذرائع و وسائل سے نہ صرف دین کے مقاصد کی تکمیل میں صرف کرے بلکہ اس اقتدار کا اصل مقصد دین ہی کے مقاصد کی تکمیل ہو۔ یہ صورتحال اگر 1.5-2 صدی بھی باقی رہ گئی ہوتی تو شاید دنیا میں کفر باقی نہ رہتا، یا اگر رہ بھی جاتا تو کبھی سر اٹھانے کے قابل نہ ہوتا۔